ہے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بار پھر ہم پر یہ کرم ہوا کہ رمضان کا مبارک مہینہ جلوہ گر ہوا اور ہمیں بھی رمضان شریف سے اللہ تعالیٰ نے ملا دیا۔ الحمدللہ، جتنا ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے۔ صرف عبادت ہی اس مہینے میں ہو رہی ہے، سحری بھی عبادت، افطار بھی عبادت، تراویح بھی عبادت۔ بس اللہ کے نیک بندے اس مبارک مہینے میں بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو چست رکھ کر اور الحمدللہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی یہ توفیق ملے کہ ہم بھی جتنا ہو سکے اس مہینے سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس مبارک مہینے میں ظاہر روزے رکھتے ہیں مسلمان، تو روزے کے حوالے سے بہت سارے مسائل پیش بھی آتے ہیں، ذہنوں میں بھی آتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ کل قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ویڈیو سوالات، آڈیو کالز اور انشاءاللہ عز و جل SMS ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ یعنی روزہ جو ہے اس کے فضائل اس قدر بیان کیے گئے کہ بیان کرنے والا تھک جائے گا، لیکن روزے کے فضائل کم نہیں ہوں گے۔ تو یعنی روزہ دار کا جو ایمان ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نماز پڑھتے ہیں تو کلی بھی کرتے ہیں، واش روم بھی جاتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، لیکن چاہے تو ہم پانی پی لیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ کلی کر رہے ہیں وضو کے اندر، ہم اگر اسی درمیان پانی کا 1-2 گھونٹ پی لیں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ لیکن روزہ دار کو جو ایمان ہوتا ہے کہ کوئی دیکھا نہ دیکھے، ایک ذات تو دیکھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس حدیث مبارک کے ان الفاظ کا جو دوسرا حصہ ہے، در حقیقت روزے میں مسلمان اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، ہونا تو ہر عبادت میں ہی ایسا چاہیے۔ اب اس حدیث مبارک میں کیا بیان فرمایا گیا کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو، رب کا دیدار کر رہے ہو، اور اگر یہ مقام اور منصب نہ پا سکو تو اس بات پر تو یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو در حقیقت ہر عبادت کے اندر ہی یہ تو مسلمان کو پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ ہی ہر عبادت کرنی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین ہوگا تو اس عبادت کا اپنا ذوق اور اس عبادت کے اندر خود اس شخص کی مکمل طور پر حاضری، خشوع و خضوع کو جس سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ پائی جائے گی۔ تو روزے میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ روزے میں بندہ اس چیز پر عمل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ روزہ بھی عبادت ہے تو وہ یہ عبادت اس طور پر ضرور کم از کم کر رہا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کانسیپٹ ذہن میں موجود ہوتا ہے اور رب کی رضا کے لیے ہی روزہ رکھا ہے، تو اب چاہے وہ کمرے میں بند ہو یا وضو کر رہا ہو، یا کسی بھی صورت کے اندر اسے دستیاب ہونے کے باوجود بھی وہ ان تمام افعال سے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود ہوں، اس کی جزا میں خود دینے والا ہوں، یہ بھی فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ یعنی دیگر اعمال
وہ انسان کرتا ہے، جیسے نماز ہے اس میں ریاکاری ہو جائے گی، اور نماز پھر کوئی شخص کسی سے اس میں کوئی چیز کمی بیشی ہو گئی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ سارے معاملات ہوتے ہوئے بندہ اسے جب اختیار کر لیتا ہے، روزے کی ابتدا کر دیتا ہے، تو اب اسے مکمل کرتا ہے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور ہر چیز سے جو کہ عام دنوں میں حلال تھی وہ اب اللہ نے حرام کر دی، ان سے بچ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ دیکھیں کہ کسی چیز کا حرام ہونا اس کی اپنی حکمتیں تو بے شمار ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی بھی امر، کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، بھلے ہمیں سمجھ میں آئے اس کی حکمت یا نہ آئے۔ لیکن روزے کے اندر فقط انسان کو یہ بات سکھا دی جاتی ہے کہ کوئی بھی کام اگر کرنا ہے تو وہ اس لیے کرنا ہے کہ رب نے حکم دیا ہے، اور بچنا ہے تو اس لیے کہ رب نے حکم دیا ہے۔ تو اب دیکھیں، عام دنوں کے اندر کھانا پینا حلال ہے، روزے کے اندر اسے حرام کر دیا جاتا ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ کھانا پینا اگر حلال تھا تو وہ بھی تمہارے لیے رب نے حلال کیا تھا، اور آج اگر وہ حرام ہو گیا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک تمہارے لیے، تو وہ کھانا پینا تمہارے رب نے تمہیں حرام کر دیا ہے۔ پوری زندگی کے اندر انسان اگر اس بات کو سامنے رکھے کہ میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں یا کوئی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہوں، تو اس چیز کو فوکس کروں کہ میرے رب نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کروں، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤں، قطع نظر اس بات کے کہ مجھے اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حقیقتاً بندہ تو وہ ہے کہ وہ بندگی کرے کہ رب نے جو حکم دے دیا اس کے اوپر عمل کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو یوں ایک بندہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے، اور یہ روزہ حقیقت میں ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر بندہ جو ہے اپنے رب پر، اس کا کہتے ہیں نا کامل یقین، پختہ یقین کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں دیگر معاملات کے اندر تو بندے کی توجہ ہٹ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ گناہوں کے اندر بھی مشغول ہو جاتا ہے۔ کاش رمضان کا مبارک مہینہ جو کہ تقوی اور پرہیزگاری کے حصول کا مہینہ ہے، ہمیں ایسا تقوی مل جائے کہ رمضان شریف کے جانے کے بعد بھی ہمارا ذہن بنا رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، اور اسی طرح پھر گناہوں کا سلسلہ نہ ہو۔ ایک کاش ایسا کرم ہو جائے۔ آئیے آپ کے سوالات بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، ویڈیو سوال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں شیطان قید کر لیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود لوگ شیطانی کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کیوں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں سارے جن بھی قید کر لیے جاتے ہیں؟ اچھا، یہ ہوتا ہے مفتی صاحب کے شیطان تو قید ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تعداد ہے جو گناہوں کے اندر مشغول ہے، کرکٹ کا سلسلہ ہے، پتنگ بھی اڑائی جا رہی ہے، اور مطلب بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جی، یہ دونوں کیسے آپس میں؟ اسی طرح بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے، تو اب یہ کہ بے جناب شیطان تو قید ہے، تو پھر ہمیں روزے سے کس چیز نے روکا؟ دیکھیں، شیطان تو قید کر لیا جاتا ہے، لیکن انسان کا نفس جو نفس امارہ ہے، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور چونکہ شیطان کی صحبت کے ساتھ ایک عرصہ اس کا گزرا ہوتا ہے، 11 مہینے وہ شیطان کی باتوں پر چل رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ اب ایک مہینہ اس کا نائب بن کر کام کرتا ہے، اور انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے، ان کا نفس تو انہیں عام دنوں کے اندر بھی عبادت کی طرف لے کر جاتا ہے، عبادت کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، یا انہیں ان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو ہم سے اگر ان ایام کے اندر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں، حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق اور سچ ہے کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم سے یہ گناہ نفس سے امارہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ یوں سمجھے کہ عام دنوں میں آپ کے 2 دشمن ہوتے ہیں، ایک نفس امارہ اور ایک شیطان۔ اب ایک دشمن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قید کر دیا گیا، دوسرا دشمن آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اب آپ نے اس کے خلاف کچھ تھوڑی سی خود بھی کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، اور اس کے وسوسوں اور جتنی بھی اس کی رکاوٹیں ہیں ان کے آگے آپ نے بند باندھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اگرچہ بند ہے، لیکن پورے سال کی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ پریکٹس بھی جو ہے وہ کار فرما ہوتی ہے اس کام میں کہ آدمی گناہوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ تو ہمت قوت کے ساتھ ہمیں شیطان کا، اپنے نفس کا مقابلہ کرنا ہے،
اور انشاءاللہ عز و جل اس جنگ کے اندر جو شیطان کے خلاف جاری ہے، اللہ کی رحمت سے آقا کے صدقے ہمیں فتح حاصل کرنی ہے۔ آڈیو کال دیجیے۔ سیال کوٹ سے مبشر بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے یہ کہ بازو ٹوٹا ہوا تو زخم ہے، ان کے زخم سے ریشہ نکل رہا ہے، تو اس ریشے کے دوران روزہ رکھتا ہوں یا کہ نہیں، یہ مجھے بتانا چاہیے۔ جی کیا فرمائیں؟ دیکھیں، بازو ٹوٹا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے زخم ہے یا اس میں سے رطوبت کوئی نکل رہی ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ رکھ سکتے ہیں بالکل، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیرونی کوئی بھی چوٹ ہے، اگر اس کے اوپر کوئی آپ دوا لگا رہے ہیں یا پٹی لگا رہے ہیں، ایون کہ سوراخ ہے کسی ہاتھ میں کسی جگہ پر اور وہ گہرا گھاؤ بھی ہے، اب اس جگہ بھی اگر آپ کچھ دوائی وغیرہ لگاتے ہیں یا پٹی لگاتے ہیں تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ تو آپ روزہ رکھیں انشاءاللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں آپ کو شفا بھی عطا فرمائے گا۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اچھا، ایس ایم ایس جو ایک موصول ہوا ہے بڑا زبردست میسیج ہے اور اس میں بہت ساروں کے لیے پیغام بھی ہوگا۔ اب گھر کے جو بڑے ہیں یعنی شوہر، گھر کے اندر زوجہ کا بھی مطلب یہ کہ روزہ ہے، دیگر اس کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں۔ اب شوہر ادارے کام کا بھی سیزن لوگ بنا لیتے ہیں، بھئی سیزن ہے، اور اب وہ روزہ نہیں رکھتا، تو کیا اس کو ناشتہ دینا، دوپہر کا کھانا دینا، پرووائڈ کرنا گھر والوں کے لیے کیا ہوگا، اس کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، چاہے گھر والے ہیں یا اور دیگر افراد ہیں کہ جن پر روزہ رکھنا واجب ہے، شرعاً فرض ہے، ان کو رخصت نہیں ہے۔ جی، رخصت یوں ہو سکتی ہے مثلاً کوئی مسافر ہے یا کئی واقعی اس قدر شدید بیمار ہے کہ اس کو شرعاً ہی روزہ فی الحال چھوڑنے کی اجازت ہے اور بعد میں قضا کرنے کا حکم ہے، تو جو رخصت والے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن جس پر روزہ فرض ہے، کوئی عذر نہیں، بلا عذر شرعی روزہ چھوڑتا ہے، تو اب ایسی صورت میں ایک تو وہ چوری کرے اور اوپر سے سینہ زوری کرے، ٹھیک، تو یہ تو ہرگز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح احکام ارشاد فرمائے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک قاعدہ کلیہ ہے بڑا سمپل سا کہ نیکی کے کاموں پہ مدد کرنی ہے اور برائی کے کاموں پہ کسی کی مدد نہیں کرنی۔ تو یہاں پر اب اس کا یہ روزہ خوری کرنا، روزہ چھوڑ کر اور پھر کھانے کا مطالبہ کرنا اور کھانا، یہ ناجائز و گناہ ہے۔ ایک تو احترام رمضان کے منافی اور دوسرا اپنے روزے کے خلاف ہے، یعنی ایک تو یہ روزہ نہیں رکھا، جسے کئی احکام میں بیان کیا گیا کہ اگر روزہ نہیں ہوا، صحیح یوں نہیں ہوا کہ صبح یہ سمجھتے ہوئے آپ پانی پیتے رہے کہ بھئی ٹائم تو ہے لیکن ٹائم گزر چکا تھا، اب بعد میں بتایا ٹائم گزر گیا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی روزہ ہمارا ہے یا نہیں ہے اور ہم کیا کھانا پینا شروع کر دیں اگر روزہ نہیں ہے؟ تو دیکھیں، روزہ نہیں ہوا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ کھانا پینا شروع کر دیں گے، بقیہ دن روزے دار کی طرح گزارنا واجب ہوگا آپ سے، ورنہ آپ علیحدہ سے دوبارہ گناہ گار ہوں گے اس بات پر۔ تو رمضان کا احترام اپنی جگہ پر موجود ہے، تو اس کا احترام کرنا بھی ہے۔ تو جو افراد بلا عذر شرعی روزہ نہیں رکھتے، ان افراد کو کھانا دینے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ گناہ پر مدد کرنا ہے۔ تو اب اگر کسی سے یہ غلطی ہو گئی، مثلا کوئی روزہ کسی سے اس طریقے سے چھوٹ گیا نفس امارہ کی وجہ سے، اور اب اس کو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر چلے میرے سے گناہ ہو گیا تو اولاً تو میں خود بقیہ دن اپنا جو ہے روزے داروں کی طرح گزاروں، شرمندگی کے احساس کے ساتھ کہ اللہ روزہ تو چھوٹ گیا ہے لیکن اب میں روزے داروں کی طرح ہی گزار رہا ہوں، میری توبہ قبول کر لے اور کل کو میں اس روزے کی قضا بھی کروں گا۔ کم از کم دوسروں کو تو گناہ میں مبتلا نہ کرے کہ انہیں کہے کہ بھئی مجھے کھانا بنا کر دو، تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نہ ہی کھانے کا مطالبہ ہو۔ ہاں، اب جہاں ایسی صورتحال ہے کہ پتہ ہے کھانا نہ دینے کی صورت کے اندر جھگڑا ہوگا، دیگر معاملات بگڑیں گے، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ صبح گھر والے کھانا وغیرہ بنا کر فریز جو ہے وہ کر دیں کہ وہ اپنے طور پر اس طرح کے افراد اگر کوئی ہیں تو وہ خود کھا لیں، ان کی طرف سے انہیں پیش نہ کیا جائے، اور ان کے لیے بنانے میں بھی نیت یہ نہ کریں کہ ان کے لیے ہم بنا رہے ہیں، بلکہ مطلقاً اپنے لیے بنا لیں کہ بھئی ہم افطار میں کھائیں گے، یا ویسے ہی عموماً کھانا گھر میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فریز کر دیا جاتا ہے، تو اس نیت کے ساتھ کریں تاکہ اس معاملے میں ان کے اپنے اعتبار سے اپنی گھریلو زندگی کے اوپر کوئی ایسا معاملہ درپیش نہ ہو۔ جی، اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد اسحاق عطاری، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ رمضان المبارک میں اگر بندے کو عشاء کی جماعت نہ ملے، وہ تراویح میں اپنی نماز فرض پڑھ کے تراویح میں شامل ہو جائے، تو کیا وتر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ اگر پڑھ سکتا ہے تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ اور یہ بھی بتا دیجیے کہ اگر کسی کی تراویح کچھ رہ جائیں تو وہ اپنی تراویح وتروں سے پہلے پوری کرے یا کہ پھر وتر پڑھنے کے بعد بھی کر سکتا ہے؟ برائے مہربانی تفصیل سے بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ اچھا مفتی صاحب، اس سوال کے ساتھ ساتھ تھوڑا تراویح کی اہمیت پہ بھی کچھ کلام فرمائیں، کیونکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن تراویح نہیں پڑھتے، تو اس حوالے سے بھی اگر تراویح کی نماز، یعنی ہر رمضان کی ہر رات میں نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعتیں ہر مرد عورت عاقل بالغ کے اوپر سنت ہے، اور جو اس کو ترک کرنے کی عادت بنائے گا گناہگار ہوگا۔ رمضان المبارک کے اندر جہاں مغفرت کی بشارتیں ہیں، تو جو جن احادیث طیبہ میں مغفرت کی بشارت دی گئی ان میں 2 چیزیں بیان کی گئیں، ایک یہ کہ دن میں روزہ رکھا اور دوسرا یہ کہ رات میں قیام کیا، اور علماء نے وہاں قیام سے مراد تراویح کو لیا کہ یہاں پر قیام سے مراد تراویح کی نماز ہے۔ تو اب اگر ہمیں مغفرت کا حصول چاہیے، ہمیں مغفرت چاہیے، مغفرت کا پروانہ درکار ہے، تو ہمیں ان دونوں چیزوں پر عمل کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے اور تراویح بھی کرنی ہے، بلکہ اس کے علاوہ دیگر عبادات بھی کرنی ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو کمپلسری ہیں ہمارے لیے، اور ثواب تو دیکھیں کہ تراویح کی نماز سنت ہے لیکن اس کا ثواب رمضان میں فرض کے برابر ملے گا، سبحان اللہ۔ تو کتنا بڑا ثواب کا خزانہ حاصل ہوگا، یعنی گویا کہ آپ 20 رکعتیں فرض کی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، وہ ثواب آپ کو ملے گا۔ تو نماز تراویح سے ہرگز کوئی بھی سستی نہ کرے، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے کام کاج والے ہوں، چاہے بغیر کام کاج والے ہوں، چاہے شروع کا عشرہ ہو، چاہے درمیان کا، چاہے آخر کا، تمام راتوں کے اندر تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اور جہاں تک انہوں نے سوال کیا کہ اگر عشاء کی نماز جماعت نکل گئی اور تراویح میں شامل ہو گئے تو اب وطر کے لیے کیا کریں، تو وطر کی نماز علیحدہ ہی ادا کریں گے، کیونکہ وطر کی نماز جماعت کے اندر عشاء کی نماز کے تابع ہے، تو جس کے تابع ہے جب وہی جماعت سے نہیں پڑھی تو ایسی صورت کے اندر آپ یہ بھی علیحدہ پڑھیں گے۔ صحیح۔ ہاں اگر عشاء پڑھی کسی اور امام کے پیچھے، صحیح، اور تراویح آپ نے کسی اور کے پیچھے پڑھی اور اب وطر کسی اور کے پیچھے پڑھنی ہے، یا تراویح والے کے ہی پیچھے پڑھنی ہے، عشاء والے کے پیچھے نہیں پڑھنی، تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں، امام کی تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ ہے کہ عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی ہو، تو عشاء جماعت کے ساتھ۔ دوسرے انہوں نے پوچھا کہ تراویح کی رکعتیں رہ گئیں، تو اگر تراویح کی آپ کی رکعتیں رہ گئیں تو آپ وطر سے پہلے اپنی تراویح کی رکعتیں ادا کریں، اور اس کے بعد اگر آپ کو جماعت وطر میسر نہیں تو ایسی صورت کے اندر آپ بغیر جماعت کے بھی وطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اب روزے کی حالت کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو روزمرہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو روزے کے اندر ان چیزوں کے حوالے سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تیل لگانا، سرما لگانا، اسی طرح دوا ڈالنے کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنی ہے تو کان میں دوا ڈالنی ہے، تو بالترتیب اگر اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں کہ مدی چینل کے ناظرین ہمارے کنفیوژن ان کا دور ہو جائے، تیل ڈالنے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے بعض چیزیں تو لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں کہ جناب ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سر میں اگر تیل ڈال لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یا داڑھی پہ تیل لگا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یوں ہی بال نہیں کٹوانے کو سمجھتے ہیں کہ روزے میں بال کٹوائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ناخن نہیں کاٹتے کہ روزے میں ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ غلط فہمیاں ہی ہیں، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں آپ بالوں میں تیل بھی لگا سکتے ہیں، آپ سرما بھی لگا سکتے ہیں، سرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے روزے میں لگانا بھی ثابت ہے، ٹھیک، تو سرما بھی لگا سکتے ہیں، سر میں تیل بھی لگا سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں اور بال بھی کٹوا سکتے ہیں، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک۔ اب جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں کھانے پینے کی بے احتیاطی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ روٹین بھی تبدیل ہوتی ہے نا، ظاہر ہم 3:30 4 بجے تو عام دنوں میں کھاتے بھی نہیں ہیں، لیکن رمضان میں جب روٹین تبدیل ہوتی ہے، اچھا پھر روٹین تو تبدیل ہوئی لیکن ساتھ بے احتیاطی بھی ہو گئی۔ جی، اب بے احتیاطی یہ ہوئی کہ وہ یعنی امیر علیہ سنت جو فرماتے ہیں کہ سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ دن بھر بھوکے رہیں گے، اور افطار میں اس لیے زیادہ کھائیں گے کہ دن بھر بھوکے رہے ہیں۔ جی، تو یوں یہ جو ہوتا ہے معاملہ، تو اب کہ الٹی ہو جاتی ہے آدمی کو، صبح جب اٹھا نا ایک متلی ہوئی اور
تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کیا اس سے روزے پر اثر پڑے گا؟ چونکہ سحری کھاتے ہی سو بھی جاتے ہیں، یعنی نماز پڑھی، نماز کے بعد جو ہے وہ سو گئے، تو یوں بھی وہ ہضم نہیں ہوتا۔ حالانکہ روزہ تو ہے اس لیے کہ انسان کو بھوک ستائے۔ صحیح۔ تو ایک یہ بھی مقصد بیان کیا گیا نا کہ جو غریب لوگ ہیں جن کو کھانے کو نہیں ہوتا، ان کی یاد آئے، ان کا احساس ہو کہ یار وہ کیسا فیل کرتے ہیں۔ جب احساس ہوگا تو پھر ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں گے، حسن سلوک کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے۔ تو یہ تو در حقیقت ہے کہ ہم روزے کی روح کو پانے میں کامیاب نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ وہ دن بھر پھر بھوک پیاس کی وہ صورتحال موجود ہی نہیں ہوتی۔ بہرحال روزے کی حالت میں کہ یہ بھی لوگوں میں غلط فہمی عام ہے کہ بھی الٹی ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے۔ جی تو ایسا نہیں ہے۔ اولاً تو منہ بھر قے اگر ہو یا اس سے کم ہو، خود بخود اگر ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب کہ آپ جان بوجھ کر خود قے کریں۔ صحیح۔ کوئی انگلی جو ہے وہ حلق میں ڈال کر قے کر رہے کسی بھی وجہ سے، تو اب اگر منہ بھر قے ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا۔ مطلقاً خود بخود الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ لوگوں میں ایک بات پائی جاتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اس طرح کی صورت پیش آ گئی، الٹی ہو گئی، تو اب چونکہ منہ میں کچھ نہ کچھ اس کے اجزاء باقی ہوں گے تو فوری طور پہ اچھے طریقے سے کلی کر کے ان اجزاء کو باہر تھوک دیا جائے، انہیں جان بوجھ کر اندر نہ نگلا جائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کورس لیں گے۔ امداد بن صدیقی تحصیل رجحان سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے، میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، 2 سال ہو گئے ان کو۔ سوال یہ ہے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے کچھ سامان روزے داروں کے لیے دینا چاہتا ہوں میں۔ وہ ایسے دیں یا اس کا جیسے ختم کراتے ہیں ختم پاک کرا کے پھر دیں؟ دونوں طرح دے سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ ختم کرا کے دیں گے اور زیادہ ثواب پہنچے گا، کیونکہ جب آپ ختم پڑھیں گے اس پر، قرآن پاک کی صورتیں پڑھیں گے تو ان کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، تو وہ بھی ثواب ملے گا۔ وہ ثواب بھی آپ اپنے والد مرحوم کو ایصال کر سکتے ہیں، اور جو آپ صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں روزے داروں کے لیے یا معتکفین کے لیے یا دیگر احباب کے لیے، تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو دونوں طریقے سے دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام عبدالقادر ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا دارالفتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر روزے کے دوران کوئی شخص وضو کرے اور وضو میں کلی کے دوران اس کے حلق سے کچھ قطرے پانی کے اتر جائیں تو کیا اس سے روزے میں فرق پڑے گا یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرا۔ جی کیا فرق پڑے گا اگر کچھ قطرے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کسی کام کا بھول کر ہونا، صحیح، کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہا، اور ایک ہے کہ کسی کام کے ہوتے ہوئے آپ کو یاد تو ہے لیکن غلطی سے ہو گیا وہ کام، خطاً جسے کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح کے اندر۔ تو ایک ہے کہ آپ کو روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا، تو اگر آپ نے پورا گلاس بھی پانی پی لیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ برقرار رہے گا۔ اور روزے دار ہونا یاد ہے اور اب غلطی سے کلی کرنے لگے تھے اور وہ پانی اندر کی طرف چلا گیا، اگرچہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں نگلا، لیکن آپ کو اگر اس وقت روزے دار ہونا یاد تھا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی بعد میں قضا لازم ہوگی۔ لیکن یہ بات یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن بھی چیزوں میں روزہ ٹوٹنے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے ان میں سے اکثر مسائل وہ ہیں کہ جن میں بقیہ دن روزے دار کی طرح ہی گزارنا لازم ہوگا، کہ اگر ایسا کچھ ہو بھی گیا، روزہ ٹوٹنے کا آپ کو بتا بھی دیا گیا، بقیہ دن روزے دار کی طرح بغیر کھائے پیے ہی گزاریں گے اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی کریں گے۔ اچھا، اگر مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ اب جیسے یہ بھول سے ہوا ان سے، مثال کے طور پر یاد تو تھا ان کو کہ میرا روزہ ہے، لیکن بے احتیاطی کی وجہ سے پانی حلق سے اتر گیا، تو اب جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کی قضا کا سلسلہ، تو قضا اور کفارہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ روزہ رکھا نہیں، ٹھیک ہے، روزہ سرے سے رکھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس روزے کی قضا لازم ہوگی، ٹھیک ہے، ایک روزے کی قضا ایک ہی ہوتی ہے، اور ساتھ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ، ٹھیک۔ کفارہ لازم آتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا اور رکھ کر توڑ دیا، ٹھیک، روزہ رکھا اور رکھ کر توڑ دیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں بھی عام حالات میں کفارہ نہیں، شریعت مطہرہ نے بہت زیادہ اس کو مقید کیا کہ کس صورت میں، یعنی ایسی صورت کہ جس میں واضح طور پر دکھ رہا ہے کہ سامنے والے کی غلطی ہے، یہ اور غلطی بھی ایسی ہے کہ چوری سے نزوری والی جو بات آ جائے گی نا، کہ جناب اس نے خیال ہی نہیں کیا بالکل، رب کی اس عبادت کو جو ہے وہ اس کو توڑ دیا جانتے بوجھتے، تو پھر کفارہ لازم آتا ہے۔
اور اس کے اپنے احکام ہیں کہ کن صورتوں میں کفارہ لازم آتا ہے. صحیح. اور کفارہ ہوتا ہے 60 روزے رکھنا، پے در پہ 60 روزے رکھنا. بعد میں ابھی رمضان میں تو نہیں رکھیں گے، یعنی بعد میں 60 روزے رکھنے ہوں گے اور ایک روزہ قضا کا، گویا کہ 61 روزے آپ کو رکھنے ہوں گے. 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں گے اور ایک روزہ قضا کا، اور ان 2 ماہ کے درمیان ایک بھی گیپ نہیں آئے گا. ایک دن کا بھی گیپ آ گیا پھر دوبارہ نئے سرے سے رکھنے ہوں گے. اور یہاں پر کفارے میں دوسرا اسٹیپ بیان کیا جاتا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں روزے کے کفارے میں. صحیح. تو ایسا نہیں ہے. روزے کے کفارے میں ہر ایک کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، بلکہ روزہ ہی رکھنا ہوگا. 60 روزے 2 ماہ کے روزے ہی رکھنے ہوں گے. یہ تو اس پر اس کے لیے ہے سہولت، اس کے لیے احکام میں تخفیف ہے کہ ایسا شخص مثلاً اس کا روزہ ٹوٹا اور اب وہ بڑھاپے تک پہنچ گیا، وہ ان روزوں کی قضا نہیں کر سکا. صحیح. وہ قضا نہیں کر سکا، یا بڑھاپے میں ہی کوئی اس کا روزہ ٹوٹا اور اب وہ ایسی کیفیت پہ آ گیا کہ روزہ رکھنے کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے، جسے شیخ فانی کہا جاتا ہے. اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر اپنے روزے کا کفارہ ادا کر سکتا ہے. عام افراد نوجوان ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ نہیں جناب 1 مہینے تو روزے رکھے نہیں جاتے، ہم 2 مہینے کیسے رکھیں گے؟ تو آپ کو سزا کے طور پر رکھنے پڑیں گے جی، کیونکہ آپ نے غلطی کی ہے، اور اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ رب کا روزہ آپ نے عبادت کی، اس عبادت کے احکام بتا دیے گئے، اس کے باوجود آپ نے اسے جان بوجھ کر توڑا. تو یہ بہت بڑی نافرمانی ہے جس میں بطور سزا گویا کہ یہ کفارہ دیا گیا ہے. اور آپ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیں کہ ہمیں دنیا کے اندر سزا بھی اگر کوئی مل رہی ہے وہ بھی عبادت کی صورت میں مل رہی ہے. سبحان اللہ. اگر یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے توڑنے کے اوپر ہم پر کوئی عذاب نازل ہو جاتا یا اور کوئی معاملہ ہوتا تو وہ کتنی بڑی بات ہوتی. صحیح. برداشت بھی نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحم و کرم ہے کہ اس نے عبادات کے ذریعے سے ہی کفارہ دے دیا. وہ سزا کے طور پہ وہ چیزیں ان پر لازم کی گئیں تاکہ انہی عبادت کے ذریعے سے اپنے ان گناہوں کو مٹا دیں. کیونکہ قرآن پاک میں ان الحسنات یذہبن السیئات کے نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. تو ان کفاروں کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ یعنی نیکیوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے. تو بہرحال جس پر کفارہ لازم ہوگا کہ اس نے روزہ رکھا، جان بوجھ کر توڑا، اور جو شرائط ہیں کس صورت میں توڑا، ہر ایک پر آپ خود بھی حکم نہیں لگا سکتے کہ تم پر کفارہ لازم ہے. تو اس میں جو درپیش ہو وہ پوچھ لیں. جیسے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے کی ہو، یعنی رات میں نیت کی ہو. تو اگر کسی کا روزہ ٹوٹا لیکن اس نے نیت اس روزے کی بعد میں کی تھی، صبح صادق کے بعد، اس طرح کہ مثلا وہ اٹھا ہی نہیں، رات بھی نیت نہیں کی اور صبح سحری میں بھی نہیں اٹھ پایا، تو اب جب اٹھا تو 7-8 بجے تھے، نیت کر لی، اب کوئی ایسا فعل اس سے پایا گیا اور روزہ ٹوٹ گیا، تو اب قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا. کہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ کفارہ اس روزے میں لازم آتا ہے جس میں نیت رات کو کی ہوئی ہے. اور دیگر شرائط بھی ہیں، بعض صورتوں میں لازم ہوتا ہے کفارہ، بعض صورتوں میں نہیں ہوتا. امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان میں باقاعدہ چیپٹر جو ہے وہ مختصر آسان الفاظ میں بیان کیے، وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں فقط قضا لازم ہے اور وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ لازم ہے. تو ایک آئیڈیا کے لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات حاصل ہوں. مدنی چینل کے ناظرین، دوران جواب میں یہ سوچ رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ علم دین جو ہے وہ حاصل کرنے کے حوالے سے بھی کوتاہی کا سلسلہ ہے، اور اب روزہ فرض ہے. اب یہ فرض صحیح معنوں میں ادا کیسے ہوگا، یہ سیکھنے کا جذبہ ہی نہیں ہے. دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے الحمدللہ ہمارے لیے مطلب نعمت سے کم نہیں ہے. یہ ہمیں مطلب رہنمائی ہو رہی ہے کہ کس طرح ہمیں کیا کرنا ہے. تو اب SMS کی بھی لائن لگی ہے کہ اس کا بتائیں، اس کا بتائیں. ظاہر ایک ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، سارے SMS شامل بھی نہیں ہو پاتے. تو اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ فیضان رمضان کتاب حاصل کر لیں. یہ فیضان سنت کا ایک باب بھی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل کافی حد تک اس کے اندر آپ کو روزے کے مسائل، تراویح کے مسائل پتہ چل جائیں گے، اور یوں انشاءاللہ عز و جل ایک اچھی معلومات کے ساتھ ساتھ مہینہ اچھا گزر جائے گا. اور ویسے بھی شرعی مسئلہ یہی ہے کہ روزہ فرض ہے تو اس کے احکام سیکھنا بھی ہم پر فرض ہیں. اور جیسے بہت ساری صورتیں ایسی ہیں توجہ نہیں ہوتی، روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے، یعنی میں یہ عرض کروں گا، یہ بات میں دعوے سے بھی عرض کر سکتا ہوں کہ ایک تعداد تھی مسلمانوں کی جو
اذان فجر پر روزہ بند کرتی تھی. اب ظاہر روزہ وہ رکھ رہے ہیں اپنے تئیں، لیکن اذان فجر ابھی تو وہاں سے آواز آ رہی ہے، ابھی تو ادھر سے آواز آ رہی ہے، اور کھانے پینے کا سلسلہ جاری ہے، تو ظاہر دن بھر بھوکے پیاسے ہی رہے، روزہ تو نہیں ہوا. تو یوں علم دین نہ ہونے کی وجہ سے عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، ناقص ہو جاتی ہیں، نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو لہذا کوشش کر کے اس کتاب کو حاصل کر لیں، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے روزے کی حفاظت ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل رمضان اچھے انداز میں گزرے گا. اچھا، ایک SMS یہ آ رہا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ برقرار رہے گا. اگر احتلام ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے تو روزہ برقرار رہے گا. ہاں، غسل کریں گے کیونکہ نمازیں ادا کرنی ہے، اور جلد از جلد کریں گے تاکہ روزے کا ہمارا اکثر حصہ یا زیادہ سے زیادہ حصہ وہ پاکی کی حالت میں گزرے، ناپاکی کی حالت میں نہیں گزرے. تو ایسی صورت میں غسل کریں گے. اب یہاں پر لوگوں کو ایک بات آتی ہے کہ جناب غسل کریں گے تو اب غسل میں غرغرہ کرنے سے تو منع کیا گیا ہے کہ بھئی غرغرہ نہیں کرنا، اور غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور سارے بدن پر پانی بہانا. اب بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا، وہ کہتے ہیں جناب کلی اور ناک میں پانی چڑھانا تو ہم بعد میں کر لیں گے، افطار کے بعد ابھی بقیہ پر کر لیتے. ایسا نہیں ہے. غسل کے 3 فرض آپ کو روزے میں بھی ادا کرنے ہیں اور ادا کر بھی سکتے ہیں. صرف غرغرے سے منع کیا گیا ہے، باقی کلی آپ کریں، اچھے طریقے سے کلی کریں کہ منہ کے اندر کے تمام اجزاء پر پانی پہنچ جائے. تو کلی فرض ہے وہ نہیں ہوگی تو آپ پاک نہیں ہوں گے تو آپ نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ تو لہٰذا آپ کلی کریں، اور ناک میں بھی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے. تو احتیاط کے ساتھ کہ زیادہ اوپر نہ کھینچیں کہ دماغ میں پانی چڑھ جائے کہ وہ روزہ ٹوٹنے کا سبب بنے گا. آہستہ انداز میں اس طرح پانی آپ چڑھائیں کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے اور بقیہ بدن پر پانی بہائیں. ہاں، غرغرہ نہ کریں کہ غرغرے کی اجازت نہیں ہے. تو یوں غسل بھی ہو جائے گا اور آپ بقیہ دن اپنا پاکی کی حالت میں نمازیں اور دیگر عبادتیں ادا کر سکیں گے. اچھا، اب رمضان شریف کا جیسے SMS بھی آیا کہ سحری اگر نکل جاتی ہے تو آپ کیا کریں؟ مطلب شرط ہے سحری روزے کے لیے؟ ہاں، یعنی سحری کے بغیر روزہ، یا لوگ یہ کہتے ہیں یار آج کا میرا روزہ رہ گیا. بھائی کیوں رہ گیا؟ وہ سحری نہیں، بھائی سحری میں اٹھا تو سحری ختم ہو گئی تھی. تو بھائی سحری ختم ہونے کی وجہ سے یا وقت سحری ختم ہونے سے روزے پہ اثر تھوڑی پڑے گا. آپ پر لازم ہے بغیر سحری کے آپ فوراً نیت کر لیں. صحیح. روزے کا وقت رمضان المبارک کے روزے کے وقت کی جو نیت کے اعتبار سے ہے ضحوہ کبریٰ، جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اس کے شروع ہونے سے پہلے تک آپ نیت کر سکتے ہیں. تو لہٰذا سحری اگر رہ بھی گئی تو بھی آپ پر روزہ رکھنا ضروری ہے. بغیر کھائے پیے بھی روزہ ہوتا ہے، اور رمضان کا روزہ تو رکھنا ہی فرض ہے. تو وہاں پہ تو عذر بھی نہیں بنے گا. تو ہاں، سحری سنت ہے، بلا وجہ چھوڑنی نہیں چاہیے. سحری کی سنت پر بھی عمل کریں کہ یہاں پر سنت کا ثواب فرض کے برابر ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، تو آپ کو فرض کا ثواب حاصل ہوگا. لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کسی کا بھی اگر روزہ ان معنوں میں وہ کہتا ہے کہ روزہ یار میں اٹھا لیٹ ہو گیا، سورج نکل گیا تھا، یا سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، اذان آ رہی تھی، تو اب یہ بھی نہیں کہ 1 گلاس پانی پی کے بولیں جو ہے وہ روزہ رکھ لیا. ایسا نہیں ہے. تو پھر روزہ کہاں رہا؟ آپ نے تو روزہ شروع سے ہی کھول لیا. صحیح. بغیر کچھ کھائے پیے آپ فقط یہ نیت کر لیں کہ میں روزے سے ہوں. صحیح. میں آج کا روزہ رکھتا ہوں. تو بس آپ کا یہ روزہ کنٹینیو ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت اور توفیق دے گا تو روزہ بغیر سحری کے بھی مکمل ہو جائے گا. اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے 11 مہینے دن میں کھاتے پیتے ہیں نا، اب ظاہر جیسے رمضان کا مہینہ آیا تو روٹین تبدیل ہوئی. تو بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی اور آدمی وہ پانی پی بھی لیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. پھر سامنے والا یار آپ کو تو روزہ ہے. تو یوں اب اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں، ایسے اسلامی بھائی کو دیکھتے ہیں کہ جس کا روزہ ہے، وہ کھا پی رہا ہے، تو کیا فوراً ہم اس کو منع کر دیں؟ یا اگر کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑا ارشاد فرمائیں. کیا نہیں، اب دیکھیں نا، کسی روزے دار کو آپ نے بھول کر کھاتے پیتے دیکھا، تو اب آپ کیا کریں؟ اس کو بچائیں نہ بچائیں؟ اس بارے میں علماء نے فرمایا تو اگر تو وہ جوان ہے یا جوان نہیں ہے، بوڑھا ہے، تو دار و مدار اس پر ہے کہ اس کی صحت کے اعتبار سے آپ کو دکھتا ہے کہ یار یہ شخص بھولے سے کھا پی بھی لے گا، اور اس کے بعد چونکہ بھولے سے کھانے سے روزہ تو ٹوٹتا نہیں ہے. صحیح.
تو اس کا روزہ بھی ہو جائے گا، لیکن کھانے پینے کی وجہ سے اس میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ بقیہ دن اچھے طریقے سے یہ روزہ گزار لے گا۔ اور اگر یہ نہیں کھائے گا تو اس کی حالت ایسی دکھ رہی ہے کمزوری کے اعتبار سے کہ یہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا۔ تو فرمایا جس کے بارے میں یہ ہے کہ روزہ پورا کر سکے گا اسے یاد دلا دے، اسے روک دے اس چیز سے، اور جس کے بارے میں یہ ہے کہ نہیں یار یہ کمزور ہے، یہ اس چیز کو پورا نہیں کر سکے گا، تو اس کو بھلے کھانے پینے چھوڑ دے۔ کہ یہاں فرمایا کہ جو بھول کے اندر روزہ والا کھا رہا ہے، فرمایا کہ اس کا رب اسے کھلا رہا ہے، صحیح، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ بھی کتنا کرم ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے عفی عن امتی الخطا والنسیان، کہ میری امت سے جو ہے وہ بھول کو اٹھا لیا گیا، تو بھول پر پکڑ نہیں ہے اور روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی بوڑھے بزرگ ہیں اور ان کی ایسی حالت ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ یار اگر یہ بھول سے پانی پی بھی رہے، بعد میں ان کو یاد بھی آ جائے گا تو یوں ان کا پانی بھی ہو جائے گا، اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، اور اگلا بقیہ روزے کا حصہ بھی اچھے طریقے سے گزار سکیں گے، تو انہیں یاد نہ دلائیں۔ اور دکھ رہا ہے کہ نوجوان ہے اور ہٹا کھٹا ہے اور اس میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، تندرست نوجوان ہے، تو اس کو بالکل یاد دلا دیں کہ آپ کا روزہ ہے۔ اور جب کسی کو یاد بھی دلایا جائے یا خود یاد بھی آ جائے، تو یہ نہیں کہ جو منہ میں ہے جناب وہ تو جانے دیا جائے اندر، ایسا نہیں، جو منہ میں ہے اس کو فوری طور پہ اگلنا پڑے گا، اسے تھوکنا پڑے گا، اسے اندر نگلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مدینہ شریف کے ناظرین غور فرمائیں کہ کتنی بڑی رحمت ہے، اور یعنی ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ہم کسی کو روزے کی حالت میں اگر وہ بھولے سے کھا پی رہا ہے تو اس کے بھی احکام بیان کر دیے کہ کرنا کیا ہے، اس کی حالت دیکھ کر کہ اگر واقعی وہ بیمار ہے یا اس کی ایسی کیفیت ہے کہ اگر یہ کھا پی لے گا تو بقیہ وقت اس کا اچھا گزر جائے گا، کتنے زبردست احکام اس کے بھی بیان کیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے دیگر جو ہم پر احکام میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اگر SMS موصول ہوا کہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹ جاتا ہے تو بعد میں اس کو ہم رکھیں گے کیسے، اس کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ بعد میں جب اس روزے کی قضا کی جائے گی تو قضا کے لیے شرط یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے آپ نیت کریں گے اس کی۔ ٹھیک، رمضان کی نیت تو آپ ضحوہ کبریٰ تک کر سکتے ہیں، لیکن قضا روزے کی نیت رات میں ہی یعنی صبح صادق سے پہلے کی جائے ضروری ہے۔ تو صبح صادق سے پہلے نیت کر لیں کہ بھئی فلاں رمضان کے فلاں روزے کی ادائیگی کی نیت کرتا ہوں، تو اس کے بعد آپ روزہ رکھ لیں، جس طرح روزہ رکھا جاتا ہے اسی طریقے سے وہ روزہ بھی رکھا جائے گا۔ اچھا، ساتھ ہی اس سے یہ بھی ہے کہ جو قضاء رمضان کے روزے ہوتے ہیں تو کیا اس کو آنے والے نئے رمضان سے پہلے رکھنا ضروری ہوتے ہیں؟ جی ہاں، رمضان سے پہلے رکھا جائے، اور جلد از جلد اگلے رمضان کا بھی انتظار نہ کیا جائے، موت کا کیا معلوم کہ کب آ جائے، تو جلد از جلد ان روزوں کی قضا کی جائے۔ ہاں اگر وہ رہ گئے اور اب آئندہ رمضان آ گیا تو اب مجبوری ہے کہ اب آئندہ رمضان آ گیا تو اب اس رمضان کے ہی روزے رکھنے ہوں گے، اب پچھلے روزے رکھے نہیں جا سکتے، تو جو رہ گئے ان کی بعد میں قضا کی جائے گی۔ اچھا، رمضان شریف میں زکوٰۃ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو زکوٰۃ کا نصاب اگر آپ بتا دیں ابھی آج کل کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں سونے کے حساب سے تو سونا 7.5 تولہ سونا ہو، ٹھیک ہے، اگر فقط سونا ہے تو یہ نصاب دیکھا جائے گا۔ چاندی میں نصاب دیکھا جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی، ٹھیک، اور پیسے، مال تجارت، پرائز بونڈ، ان تمام کو فی زمانہ جو برابر کیا جاتا ہے نصاب کے اعتبار سے، وہ چاندی کے نصاب سے برابر کیا جاتا ہے۔ تو چاندی کا نصاب اس وقت ہمارے ہاں پاکستان میں تقریباً 38,000 کے قریب ہے، کچھ آگے پیچھے ہیں، لیکن 38,000 کے قریب ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، آپ اسے زکوٰۃ دے بھی نہیں سکتے، اور خود اگر اس کے پاس اتنی مالیت کا مال نامی موجود ہے اور سال بھی پورا ہو جاتا ہے اور دیگر شرائط زکوٰۃ پائی جاتی ہیں تو اس پر زکوٰۃ بھی لازم ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ ہمارے حمزہ بھائی ہیں مرکز الاولیاء سے، یہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اب اسلامی بہنیں جو ہوتی ہیں ظاہر حافظہ عموماً کم ہی ہوتی ہیں، تو وہ تراویح پھر کس طرح پڑھیں؟ اور اچھا پھر ساتھ یہ کہ اگر دوسرا SMS میں شامل کر رہا ہوں، اگر بچے تنگ کرتے ہوں تو کیا تراویح کم پڑھ سکتی ہیں؟ تراویح غیر حافظہ بھی پڑھ سکتی ہیں، مردوں میں بھی غیر حافظ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ حافظ صاحب کے پیچھے پڑھ لی مردوں نے، اب عورتیں کیا، عورتیں تو خود ہی پڑھنی انہوں نے، تو سورہ تراویح کے ساتھ ادا کریں گی کہ آخری جو صورتیں ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے لے کر سورۃ الناس تک 10 صورتیں ہیں، تو پہلی 10 رکعت کے اندر ایک ایک کر کے یہ 10 صورتیں ادا کر لیں، اور
بقیہ 10 رکعتوں میں پھر دوبارہ علم تر کیف سے شروع کر کے ناس تک پڑھ لیں. اور اگر کسی کو یہ 10 صورتیں بھی یاد نہیں، صرف سورہ اخلاص یاد ہے، تو وہ سورہ اخلاص سے ہی پوری 20 رکعت تراویح ادا کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک دیکھیں بچوں کا تعلق ہے، تو اب عبادت کا مہینہ ہے، تو اب ہمیں کچھ نہ کچھ ہر چیز کے لیے تو اہتمام کرنا ہوتا ہے. اب عید میں بھی تو بچے ساتھ ہی ہوں گے، کھانے وغیرہ ساری چیزیں پکانی ہوں گی، تو اس کا اہتمام تو کرنا ہی ہے. افطاری، بلکہ عید تو دور کی بات ہے، ابھی افطاری میں ہی دیکھ لیں، بچوں کے ساتھ بھی افطاری تو پوری بنتی ہے. تو جب ہم دیگر اپنے معاملات میں کمپرومائز نہیں کرتے تو پھر عبادات میں کمپرومائز کا کیا معنی؟ کوئی بھی نہ کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ بچوں کے بھی دیکھ بھال ہو، کہ بھئی اگر مثال کے طور پہ بچوں کے ابو آ گئے تو وہ اب بچوں کو سنبھال لیں اور اب آپ اپنی تراویح کی نماز ادا کریں. صحیح. اچھا، روزے کے اندر انجیکشن کا ڈرپس وغیرہ جو لگائی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے انجیکشن رگ میں لگایا جائے چاہے گوشت میں لگایا جائے، روزہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. ہاں، ڈرپ لگانے سے بچنا چاہیے، بلا وجہ ڈرپ نہ لگوائی جائے، الا یہ کہ بہت زیادہ ضرورت پیش آ جائے تو پھر لگوائیں. باقی طاقت وغیرہ کی ڈرپ لگانا یہ روح روزہ کے منافی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اور خون دینا روزے کی حالت میں، خون دینا خون ایک ہے کہ خون ٹیسٹ کے لیے آپ نے تھوڑا سا کوئی خون نکالا تو اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن خون کی بوتل دینا تو لازمی سی بات ہے، اس کی وجہ سے روزے دار کو بھی کمزوری ہوگی. صحیح. تو لہٰذا روزے دار کو کمزوری ہوگی تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اس کے روزے کے اندر کمی واقع ہو اور وہ اس کو پورا کرنے میں پریشانی کا اسے سامنا کرنا پڑے. صحیح. تو روزے کی حالت کے اندر خون کی بوتل، خون کی جو دیا جاتا ہے بوتل وغیرہ کی صورت میں، وہ نہ دیا جائے، روزے کے بعد، افطار کے بعد دیجیے. اچھا، اسی طرح کی سمسیا ہے کہ روزے مطلب سر میں درد کا کوئی ایسا پرابلم ہے کہ ناک کے اطراف میں، سر میں اس طرح کی لیکوڈ چیزیں لگانی پڑتی ہیں جس سے وہ نا ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، جس سے سر کے اندر کوئی سکون محسوس ہو. تو اب ایسی صورت میں روزہ رکھنے کا حکم کیا ہوگا؟ رکھ لیا تو پھر ان چیزوں کے استعمال کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، روزہ تو رکھیں گے اور بیرونی استعمال میں حرج نہیں ہے. اگر سر پر کوئی بام وغیرہ لگا لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. ناک کے اوپری حصے پر لگا لیتے ہیں تو حرج ہے. ناک کے اندر نہیں لگائیں گے، یا کسی بام کو سونگیں گے نہیں، ان چیزوں سے احتیاط کریں گے. باقی اوپر بیرونی حصے کے اوپر اگر لگا لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. جیسے انہیلر وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے. ہاں، انہیلر اس میں چونکہ سونگا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی اجازت نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا اور روزے کے احکام ڈسکس کیے گئے، گفتگو کیے گئے، اور ابھی تو بہت ساری باتیں باقی ہیں. اور یقیناً رمضان شریف کا جو مبارک مہینہ ہے بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. تو فقط اس میں روزہ ہی نہیں ہے، تراویح کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، پھر شب قدر بھی آتی ہے. اسی طرح پھر جو عشرے ہیں ان کی جو تقسیم ہے، عشرہ رحمت ہے، عشرہ مغفرت ہے، عشرہ جہنم سے آزادی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل پورا مہینہ ہی اس پر ڈسکس ہوتی رہے گی. آپ سلسلے دیکھتے رہیں. تو رمضان شریف کا مبارک مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اور مدنی چینل آپ کے لیے نئے نئے سلسلے اور نئی نئی ایکٹیویٹیز اس لیے لے کر آ رہا ہے تاکہ آپ کا یہ مہینہ عبادت کے اندر ہی گزر جائے. آپ فقط رمضان شریف میں اور رمضان کے بعد بھی مدنی چینل ہی دیکھیں جو کہ عین شریعت کے مطابق ہے. یوں جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو نفسیاتی طور پر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار وقت کیسے گزرے گا، اور وقت گزارنے کے لیے وہ گناہوں کا سہارا لیتے ہیں. تو الحمدللہ مدنی چینل موجود ہے، آپ دیکھتے رہیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. بہت سارے مسائل جیسے آج بھی ڈسکس کیے گئے، یقیناً بہت ساری چیزیں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے لیکن رسائی نہیں ہوتی، تو سلسلوں کی برکت سے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارے سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 سنہ ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 28واں روزہ، نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میری گلی میں ایک بچہ رہتا ہے، وہ مجھے بہت برا لگتا ہے، میں اس کی شکل دیکھتا ہوں مجھے بہت غصہ آتا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ اس میں یہ ہے کہ اپنا علاج کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا جیسا چاہا ایسا بنایا۔ اب اگر کوئی ایسا کرے کہ کسی کی شکل و صورت اس کو اچھی نہیں لگتی تو یہ اس سے گھن کھائے، نفرت کرے، غصہ کرے، کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ اس برا ماننے والے، نفرت کرنے والے، غصہ کرنے والے کی شکل بھی بگاڑ دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہمیں اس نے کوئی اچھی شکل و صورت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرے، کیونکہ اس میں تو ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ اپنا کوئی کمال ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بنایا، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی بھینگا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی اندھا ہے، اندھا کوئی شوق سے تھوڑی بنتا ہے، اللہ نے اس کو ایسا پیدا کیا، اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اس سے نفرت نہیں بلکہ ہمدردی کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ یہ احیاء العلوم وغیرہ میں ہے کہ ایک شخص ان کے پاس جب آتا تو وہی کہ وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، دل برا ہوتا تھا، تو آپ نے اس کا علاج یہ کیا کہ ایک بار وہ اس کو تنہائی میں کہا کہ تم اپنا پاؤں میرے منہ پہ رکھو۔ وہ گھبرا گیا، تھے بزرگ، میں نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا گندا پاؤں آپ کے منہ پہ رکھوں؟ نہیں میں نہیں رکھوں گا، نہیں رکھنا پڑے گا۔ تو وہ آخر کار وہ تو مانا ہی نہیں، اس بزرگ نے اس کا پاؤں پکڑا اور اس کا پاؤں اپنے چہرے پر خوب ملا، پکڑ کے زبردستی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کیا نا تو اب میرے دل سے اس کی جو اس کے لیے میل اور نفرت تھی وہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک علاج کیا انہوں نے، اپنے نفس کو اس کے آگے ذلیل کیا۔ تو یوں اگر کسی پر غصہ آتا ہے، نفرت ہوتی تو بہرحال یہ کہ یہی علاج ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اور بزرگوں نے یہ کیا۔ تو کوئی سا بھی ایسا انداز کرے اور اپنے دل کو منائے، اپنے دل کو مارے، اپنے اوپر سزا ڈالے کہ کیا مطلب تو اپنے آپ کو اگر حسین بنائے تو تو نے خود بنایا ہے، رب نے تجھ پر یہ انعام کیا
बल्कि तुझ पर इम्तिहान है इनाम के साथ साथ कि तुझसे जो कम खूबसूरत है उनसे नफरत करता है या क्या करता है। ये कि किसी मुसलमान से भी नफरत, उसके किसी भी जिस्मानी ऐब से नफरत करना, ये तो बहुत बड़ी हमाकत है। अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बतें फैलाने वाला बनाए और नफरतें मिटाने वाला बनाए। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये तो जिस्मानी ऐब या किसी और वजह से इस तरह का मामला हो। अब बाज़ इस तरह भी होते हैं कि उनका बस फुला हमें अच्छा नहीं लगता, यानी वो उसमें कोई ऐब नहीं है, हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा बासलाहियत हो, उससे ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन बस एक खामा खा की दिल में बिठाई होती है कि वो अच्छा नहीं लगता, खार आती है उसको देख कर ही। ये भी शैतान बस वो नफरत बिठाता है। लाहौल शरीफ पढ़े और इसका इलाज करे, उसकी खूबियों पर गौर करे, अपनी खामियों पर तवज्जो दे कि यार मुझ में ये खामी है जबकि इसमें ये नहीं है, मुझ में ये भी खामी है इसमें नहीं है, इसमें ये खूबी है मुझ में नहीं है। तो फिर नफरत तो उससे मुझसे करनी चाहिए, तो मामला उलट हो रहा है। तो ना वो नफरत करे ना आप नफरत करें। अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि ये नफरत जो है दिल से निकल जाए और इस पर अपने आप को मलामत करें और ये बिल्कुल दिल मार कर ज़बरदस्ती उसके साथ तरकीब बनाए, उसको तोहफा दें, उसके लिए दुआ करें, उससे अच्छी तरह मिले। भले दिल में अब जो भी कैफियत पैदा होती है आपके इख्तियार में नहीं है, आप उसको निकालने की कोशिश करें और उसके आगे आजिज़ी करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, कोई ऐसे अंदाज इख्तियार करें कि आपके दिल से उसकी नफरत जाती रहे। इमाम बुखारी ने बड़ी प्यारी रिवायत नकल की अदब मुफरद में कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाहम यानी आपस में हदिया करो, इससे आपस में मोहब्बत होगी। एक और हदीस पाक फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हदिया करो, हदिया मीनिंग गिफ्ट, तोहफा गिफ्ट, हदिया करो कि इससे हसद दूर हो जाता है। हदिया करो इससे हसद दूर हो जाता है, यानी गिफ्ट देने से हसद भी दूर होता है, आपस में गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदिया करो यानी गिफ्ट करो कि इससे सीने का खोट यानी कीना मैल दूर हो जाता है और पड़ोस वाली औरत पड़ोसन के लिए कोई चीज हकीर न समझे अगरचे बकरी का खुर हो। इसी की मिसल बुखारी शरीफ में भी उन्हीं से मरवी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से बुखारी में भी ये हदीस मौजूद। मतलब हदीस का ये है कि अगर थोड़ी चीज मुयस्सर आए तो वही हदिया करे यानी गिफ्ट करे, ये न समझे कि जरा सी चीज क्या हदिया की जाए, या ये कि किसी ने थोड़ी चीज हदिया की तो उसे नजर हकारत से ना देखे, ये न समझे कि ये क्या जरा सी चीज भेजी। इस हुक्म में खास औरतों को मुमानअत पर फरमाने की वजह यह है कि इनमें यह मादा बहुत पाया जाता है। बात बात पर इस किस्म की नुक्ताचीनी किया करती हैं और उमूमन जो चीजें हदिया भेजी जाती हैं वो औरतों ही के कब्जे में होती हैं। लिहाजा हुक्म दिया जाता है कि पड़ोस वाली को चीज भेजने में ये ख्याल ना करे कि कम है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, मेरा नाम अहमद हुसैन तारिक है, मैं सुल्तानाबाद फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। प्यारे बाबा जान, आपकी बारगाह में सवाल ये है कि बाज लोग अपने बच्चों को कब्रिस्तान नहीं लेकर जाते, कहते हैं मशहूर गाने से और कब्रिस्तान जाने से जिन मुसल्लत हो जाते हैं, क्या वाकई मुसल्लत हो जाते हैं? प्यारे बाबा जान, हमको जवाब अता फरमा दे, मदीने की दुआ दे दे। आपने तजुर्बा तो कर ही लिया कब्रिस्तान में खड़े होकर, फिर आप बता देना मेरे को क्या हुआ था, जिन मुसल्लत हुआ नहीं हुआ।
یہ عوام کی باتیں ہیں. یہ حاجی شاہد نگران پاک کے شہزادے حسان، تو یہ ہمارے مبلغین اور جو سلجھے ہوئے سائیں بھائی وہ ان چیزوں سے توہمات میں نہیں پڑتے. یہ وہم ہے لوگوں کے. بچوں کو قبرستان بالکل لانا چاہیے، ان کی عادت پڑے کہ یہ ہماری تفریح ان مانو کر یہ ہے کہ یہاں آخرت کی یاد ملتی ہے. جہاں میوزک چلتے ہیں اور ڈھول بجتے ہیں اور ٹانگیں تھرکتی ہیں، ان مردوں عورتوں کی مخلوط اور مکسچر جو تفریح گاہ ہے وہاں خوف خدا نہیں ملتا. خوف خدا قبرستان میں ملتا ہے. عید کے دن ایک تعداد ہے جو قبرستان جاتی ہے. اب وہ الگ بات ہے قبرستان بھی جاتے ہوں اور پھر کہیں اور بھی جاتے ہوں جہاں نہیں جانا چاہیے، جس کا ابھی میں نے اظہار کیا. تفریح گاہ جانا گناہ نہیں ہے، لیکن عید کے دن میں جو طوفان بدتمیزی وہاں ہوتا ہے تو ان دنوں میں تفریح گاہ کے قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہیے. اتنا خطرناک ماحول وہاں ہوتا ہوگا اور مجھ سے زیادہ آپ کو تجربہ ہوگا اس کا. تو بہرحال یہ قبرستان جانے سے یا خوشبو لگانے سے جن نہیں چمٹتے، نہ بچوں کو نہ بڑوں کو. ہاں یہ کبھی تنہا گیا تو وہ تو تنہا اکیلا، تو رات کو جب چہل پہل بند ہو جائے نا تو بچہ کیا بڑے آدمی کو بھی اکیلا نکلنا منع ہے، کہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق رات کو منتشر کی جاتی ہے، تو اکا دکا جو آدمی ہو تو وہ خطرہ ہے کہ اس کو کچھ ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ مغرب کے بعد نہ نکالو، اس کی وجہ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی نقل فرمائی ہے کہ اس وقت چونکہ مخلوق منتشر ہوتی ہے، شیاطین منتشر ہوتے ہیں، اور بچوں کو عمومی طور پر گندگی سے پاک کم رکھا جاتا ہے، یعنی کر ہی دیتے ہیں گندگی. اور دوسرا یہ کہ بچے چونکہ دعائیں وغیرہ نہیں پڑھتے، ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بڑے تو پڑھ لیتے ہیں. آپ ان اپنے زمانے کے اعتبار سے انہوں نے بیان کیا، تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شیاطین ان کو چمٹ سکتے ہیں، یعنی قریب آ سکتے ہیں، ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہمارے یہاں اس کا الٹ ہوا ہے، یعنی انہوں نے یہ وجہ بیان کی کہ چونکہ وہ گندگی سے پاک نہیں ہوتے تو شیاطین گندگی کے چونکہ قریب جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ضرر پہنچائیں. اسی طرح دعائیں نہیں پڑھتے تو یہ ضرر پہنچا سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ کہ خوشبو لگائیں گے تو جو ہے وہ شیاطین نقصان پہنچائیں گے. تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، یہ ناپاک رہنے والوں کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور اس پر دلیل پھر وہ ترمذی شریف کی دیگر کتابوں کی روایت کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیا کرو، کہ یہ جو جگہ ہیں یہ شیاطین کے، جنات کے آنے کی جگہ ہیں. تو وہ گندگی والی جگہ پر ہوتے ہیں، پاکی والی جگہوں پر وہ نہیں ہوتے ہیں. وہ بدبو کے قریب جاتے ہیں، خوشبو کے قریب نہیں جاتے. اب یہ جو بڑے گندے رہتے ہیں، استنجا نہیں کرتے، پاکی صافی بالکل نہیں کرتے، بڑے اب کہاں کرتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ جو نیک نمازی ہوں وہ کریں، باقی تو عوام تو نہیں کرتے. یہ ناپاک بھی رہتے ہوتے ہیں تو ان کو بھی تو بھوت جن چمٹتے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا. یہ سمجھتے ہوں گے نفسیاتی مرض ہو گیا ہے اور ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہوگا، پیسے کھینچتا ہوگا اور یہ بیچارے سر پٹک پٹک کے مر جاتے ہوں گے. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا کہ ان کو جن چمٹ گیا ہے. ایسا بھی ہوتا ہوگا واللہ اعلم کہ بعض ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں، وہ ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ پھر مطلب بیچارے پورے ہو جاتے ہیں اسی میں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم کو جن سے بچنے کے لیے نہیں، اللہ اور رسول کی رضا کے لیے پاک صاف رہنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے. دعائیں پڑھنی چاہیے جہاں جہاں اس کا موقع ہو. یہ دعائیں بھی کہاں پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کر بھی کیا کھانا پینا نصیب ہوتا ہوگا اس دور میں؟ بہت مطلب عجیب و غریب دور ہے، اور اب آئندہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس لیے وہ بسم اللہ پڑھے. اور دعائیں، بازار کی دعائیں، استنجا خانے میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، گھر میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائیں گے. مدنی حلقے ہوتے ہیں، ہر جمعرات کو بھی اجتماع کا حلقہ لگتا ہے، اس میں بھی دعائیں یاد کرواتے ہیں. یہاں اعتکاف میں بھی ہو سکتا ہے دعائیں یاد کروانے کی ترکیبیں آپ ملاحظہ فرماتے ہی ہوں گے. تو الحمدللہ یہاں سیکھنے سکھانے کا دعوت اسلامی میں مدنی ماحول ہے، تو اس سے وابستہ رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ.
मगर जो भी करे अल्लाह की रज़ा के लिए करे, सवाब की नीयत से करे। ज़िम्नन ये फ़वाइद भी होंगे कि दुनियावी नुकसानात से भी इंशाअल्लाह हिफाजत होगी। एक तादाद हमारे यहाँ वो होती है जिन्हें कपड़े पाक करने नहीं आते और कपड़ों की पाकी नापाकी के हवाले से वो इसी खुशफहमी में होते हैं कि हमें सब आता है, तो उनके लिए क्या मदनी फूल अता फरमाएंगे? यानी ये सफाई उसको समझते हैं कि जाहिर में कुछ नजर ना आए जी। अब जैसे कि कमोड यानी अच्छे खासे मजहबी अंदाज के लोगों के जाके मैंने घर में देखा है, कमोड तो समझे अपने, कमोड में तो बंदा पाक रह सकता है। कमोड में पानी खड़ा रहता है, बीच में पानी खड़ा रहता है। तो मैं एक जगह गया तो मैंने कहा कि ये क्या मतलब, इधर कोई सिस्टम ही नहीं है कि पानी को वो है सिस्टम, तो वो परेशान कौन है, वो नहीं किया जाता। इसको जब जरूरत होती होगी तो इसको खाली करते होंगे, वरना ये खुद इसकी एक लिमिट होती है कि इतना पानी खड़ा रहेगा, जो जायद जाएगा वही जाएगा बाहर, बाकी इतना तो खड़ा रहेगा। फ्लश दबाएंगे ना तो साफ सफाई होगी, लेकिन ये फिर इतना खड़ा हो जाएगा पानी। ये सिस्टम है, ये इसमें मतलब बैठकर ये जो भी करते हैं। तो मैंने कहा ये आपको छींटे नहीं आते? तो बोला आते हैं। छींटे आते हैं? मैंने कहा, तो बोला हम ये दिखाया उसने वो टब, बोला हम ये धो लेते हैं। अरे मैंने कहा यार, खैर मैं तो घबरा गया, यार ये क्या मुसीबत है यार। इसको मैंने कहा यार बदली करो यार, अगर इसका कोई हल है तो निकालो, तो बदली करो यार, ये क्या। चलो तुम धो लेते हो, क्या घर का हर फर्द धोएगा, और इस तरह अपने आप को ये नापाक करते रहना, ये कोई यार कोई तुक्के यार। तो ये हमारे अपनों के घरों में बात कर रहा हूँ, ये इमाम में भी चढ़ा लेते हैं मतलब, लेकिन भेजे में अक्ल नहीं होती कि ऐसी नजासतें लेके बैठे होते हैं। फिर अगर बस जिन नहीं चिमटेगा तो क्या चिमटेगा यार। ये बच्चे बेचारे फिर इसी में लौटते होंगे और अपने आप को आलूद करते होंगे। तो ऐसी हालतें हैं, ये पैसा ज्यादा आता है ना तो ये मसाइल है, ज़हन ही नहीं है पाकी नापाकी का। अब वो क्या नमाज और क्या तिलावत और क्या दुआ, अब ये क्या कैसे होगा अगर बदन ही नापाक है, तो कैसे होगा। तो बहुत मतलब लोगों की हालत बहुत बुरी है। कमोड ये कमोड जो है ना, जो मैंने कहा ये एयरपोर्टों पे इसी तरह के होते हैं, आधा भरा हुआ होता है। अब इसमें अगर किसी को बड़ा इस्तिंजे बड़े की खासकर हाजत हो ना, वो तो पाक निकल ही नहीं सकता। वो जाकर उसमें बैठेगा तो वो छींटे तो उसमें आने। अब ये करे क्या, ऐसी जगह पर बंदा करे क्या, तो है ही नहीं, सहन ही नहीं है, करेगा क्या। वो मारेगा इस पर वो कागज वो लटके होते हैं, उस क्या बोलते हैं टिश्यू पेपर मारेगा, और टॉयलेट पेपर पूछ के आ जाएगा। तो क्या ये समझता होगा ये पाक हो गया, उसके जाहिरी तौर पर नजर नहीं आएगा, पाक कैसे होगा। जबकि आपकी गंदगी जाने से जो पानी में छींटे आए हैं उड़ के, ये तो 100% नापाक है, तो कैसे पाक होगा धोए बगैर। यूं निकल आता है, धोता होगा तो वो ज्यादा लिपट के आ जाता होगा अंदर से आलूद करके अपने आप को। पेशाब करना भी दुश्वार है, उसको बैठ कर पेशाब भी करो तो छींटे से बचना जो है ये निहायत दुश्वार है। तो इसी जगह पर आदमी क्या करे, एयरपोर्टों पे WC भी होते हैं इक्का दुक्का, तो ये दोनों होते हैं आजकल। अभी कब WC रुखसत हो जाते हैं ये कह नहीं सकते, तो कमोड सिस्टम बढ़ता जा रहा है। लेकिन कमोड में पाक रह सकता है, मैं खुद कमोड यूजर हूँ तो पाक रह सकता है आदमी। लेकिन अब इस तरह का पानी खड़ा हुआ हो तो उसमें पाक रहना ये मुझे नहीं आता कि कैसे हो सकता है, समझ नहीं आती। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम ताहिर महमूद है और मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। मैं अमीर अहले सुन्नत के हुजूर अपना अर्जन सलाम पेश करता हूँ। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं इसके साथ 65 मरले ज़मीन मरकज़ को फैज़ान मदीना की मद में दे रहा हूँ, साथ कुछ पैसे भी दे रहा हूँ। मेरे अहले सुन्नत से दरख्वास्त है कि मेरे वालिदैन की मग़फ़रत की दुआ फरमाइएगा
اور مجھے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی سے اور محبت اور استقامت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت بڑی آپ نے ہمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے والدین کی، آپ کے آئندہ نسلوں کی بھی مغفرت فرمائے، آپ کا یہ عطیہ قبول فرمائے، اور اللہ کرے اس پہ فیضان مدینہ قائم بھی ہو جائے اور یہ خوب دین کی خدمت ہوتی رہے، نمازیں ہوتی رہے، اللہ کرے۔ یہ غالباً آپ نے ذمہ داروں سے رابطہ کر لیا ہوگا اور ان کے ہینڈ اوور کیا ہوگا جو بھی کاغذات وغیرہ کاروائی ہو۔ فیضان مدینہ بھی بنتا ہے، اس میں پھر ضرورتاً جامعۃ المدینہ کی عمارت بنتی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہو سکتا ہے، مکاتب بھی بن سکتے ہیں۔ وہ جیسی جگہ اور جیسا شہر، جیسا مقام آپ نے جو بھی، یا یہ اگر کہیں گاؤں میں ہے تو پھر ہو سکتا ہے فیضان مدینہ بنانا ہی دشوار ہو، کہ بنائیں گے تو وہ نماز پڑھے گا کون؟ یا یہ ذمہ داروں کو سوچنا ہے کہ وہ جگہ ان کے تنظیمی اعتبار سے کام کی ہے یا نہیں، یا آپ کی اجازت سے وہ اس کو بیچ کر کہیں اور شہر میں جہاں مطلب نمازی آئیں وہ مسجد بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ہماری مجلس وقف املاک بھی ہے، اور اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمیں زمین وغیرہ دینا چاہتے ہیں یا چیزیں دینا چاہتے ہیں تو پہلے ہمارا تنظیمی طریقہ کار ہے، مجلس وقف املاک سے رابطہ ہوگا، وہ شرعی رہنمائی دارالفتہ سنت سے لے کر پھر اس کی جو صورت ہوگی اس کے مطابق یہ کوششیں کرتے ہیں۔ جی میری توجہ نہ رہی تو اس لیے میں نے کہہ دیا نا کہ تو سارے ذمہ دار جو بڑے ہیں ان سے مشورہ کریں گے یہ، اور انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی۔ آج کل نوجوان اپنے ہاتھوں میں لال پیلے رنگ کا داغا پہنتے ہیں، کیا اس کے کوئی فضائل ہیں؟ ارشاد فرما دیں۔ پہننے والے بتائیں گے فضائل، پہنے نوجوان فضائل میں بیان کروں؟ میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں پہنا، میری ماں چھوٹا تھا میں بولتا تھا تب نہیں پہننے دیتی تھی، اور نہیں وہ ہرا کپڑا لپیٹتے تھے اور لال دورا باندھتے تھے لڑکے محرم میں، تو میرے کو شوق ہوتا تھا، بچپن کی بات کرتا ہوں، میری ماں نہیں پہننے دیتی تھی، نہیں اب نہیں پہنتے، تو خیر الحمدللہ میری ماں سمجھدار تھی تو نہیں پہننا چاہیے۔ تو یہ لال پیلے دھاگے جو ہے نا، یہ آپ نے کبھی بھی علماء کو نہیں دیکھے ہوں گے، شرفاء کو نہیں دیکھیں گے، شریف لوگوں کو نہیں دیکھا ہوگا، پرہیزگاروں کو نہیں دیکھا ہوگا، مشائخ، اب مزاری مشائخ نہیں ہیں جو وہ لگے دم تے مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم، وہ لمبے لمبے بال وہ لٹکا کر جو بیٹھے ہوتے ہیں انگوٹیاں کہیں کے پہن کے، سمجھو وہ مراد نہیں ہے میرا، کیونکہ شیخ کے لیے عالم ہونا شرط ہے، یعنی پیر کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے، تو وہ اب کس طرح کے ہوتے ہیں وہ جن کو پتہ ان کو پتہ ہے۔ تو اس طرح کے لوگ تو یہ دھاگے پہنتے ہیں، نوجوان یا تو فیشن کے طور پہ پہنتے ہیں، لیکن اس کے کوئی فضائل تو کیا مطلب، یہ اس سے بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ نیک لوگ، پرہیزگار لوگ اور علماء، جن ہم علماء کے پیچھے ہوتے ہیں تو علماء نہیں پہنتے، عاشقان رسول علماء میں سے میں نے کبھی بھی زندگی میں کسی عالم دین کو یہ نیلے پیلے دھاگے پہنتے دیکھا نہیں ہے، نہ کبھی زندگی میں نے خود پہنا ہے، تو یہ نہیں پہننا چاہیے، یہ مطلب اچھا لگتا بھی نہیں، عجیب سا لگتا ہے کہ مطلب داڑھی امامے والے بھی آپ کو نہیں ملیں گے جو ایسا پہنتے ہو، پہنتے تھے تو اب اتار چکے ہوں گے۔ میں اس کو ناجائز یا گناہ نہیں کہہ رہا، مطلب یہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ شرفاء جو اچھے لوگ کریں نا ان کی نقل کرنی چاہیے، جو موالی اور یہ مزار میں پڑے ہوئے جو دم اور کش لگاتے ہیں، اس طرح کے لوگ یہ پہنتے ہوتے ہیں، ان کی نقلوں میں اپنے کائے کو پہنے یار، ہم علماء سے محبت کرتے ہیں، المرء مع من احب، جو جس سے محبت رکھے گا اس کا عشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم انشاءاللہ علماء کے ساتھ اٹھیں گے اللہ کی رحمت سے، آقا کے ساتھ اٹھیں گے، صحابہ کے ساتھ اٹھیں گے، اہل بیت اطہار کے ساتھ اٹھیں گے، تو یہ کسی سے بھی یہ نیلے پیلے دھاگے ان سے ثابت نہیں ہے، تو اتار دو یار، چھوڑو اس کو۔ یہاں بھی کئی اس طرح پہنے ہیں، دیکھے میں نے، پہنتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں وہ کیا سمجھ کے پہنتے ہیں، تو یہ جیسے یہ پہنے تو میں نے یہ اس کو ناجائز نہیں کہا، کسی نے پہنا تو سختی نہیں کرنا، اس کو حقارت سے بھی نہیں دیکھنا، کسی کو حقارت سے دیکھنے کے احکام ابھی شروع میں آپ نے سن لیے، تو اس لیے وہ جن کو نہیں اتارتے تو اب ان کی مرضی، ظاہر زور ظلم تو ہے نہیں نہ، مطلب ہمارا کچھ جاتا ہے۔
اور کالا دھاگا بعض لوگ باندھتے ہیں تو وہ شاید درد کی وجہ سے باندھتے ہیں. اگر درد کی وجہ سے کالا دھاگا باندھا ہے وہ کالا شرط نہیں ہے. درد پر کچھ پڑھ کر دم کر کے باندھتے ہیں تو پھر بھی یہ اس طرح کے لوگوں کی مشابہت والا نہ باندھا جائے. درد والا باندھ لے، سفید باندھ لے، کوئی اور رنگ کا باندھ لے جو یہ عام لوگ نہیں باندھتے. اتنا موٹا دھاگا جو بٹا ہوا باندھتے تو اس کے بجائے کوئی اور دھاگا باندھ لے. سوئی دھاگے والا پتلا دھاگا باریک وہ باندھ لے، جب وہ ٹوٹ جائے گا. ایسے سے مضبوط آتے ہیں دھاگے، اس میں بھی کہاں ٹوٹتے دے آسانی سے، تو وہ باندھ لے. پتہ ہی نہ چلے کسی کو کہ یہ کسی کی فیشن ہے، کوئی فیشن لگے گا ہی نہیں. تو یہ اس پہ اگر کہیں درد ہو نا یاد رہے تو سورۃ القریش 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ شریف یہ پڑھیں، اور اول آخر 3 بار درود غوثیہ. اب یہ سب کو آتا نہیں ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. تو اول آخر 3 بار درود غوثیہ، 1 بار سورۃ القریش، 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر دھاگے پہ دم کر کے درد کی جگہ باندھ لیں. انشاءاللہ آپ فائدہ محسوس کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہی وہ جو جن دھاگوں کی میں نے آپ کو بتائی بات تو اس طرح کے نہ پہنے. اچھا کالا دھاگا اگر کمر میں باندھ لیا یا کوئی ایسی جگہ باندھ لیا جہاں نظر نہیں آتا تو چلے گا. ہاتھ میں نظر آتا تو پھر وہی کہیں کوئی بولے نہیں کہ یہ بھی فیشن کا دھاگا ہے نا. کالا دھاگا بھی یہ بھی علماء کو دیکھا نہیں ہے کالا دھاگا یوں ہاتھ پر باندھنا. لوگ طرح طرح کے کڑے پہن لیتے ہیں، پلاسٹک کے کڑے، کوئی دھاتوں کے کڑے بھی دیکھے میں نے معاذ اللہ. خطرناک ہے. یہ مخصوص کڑا ہوتا ہے وہ لوہے کا، وہ تکونا ٹائپ، اوپر جو نوک اس کے یعنی یہ یوں ٹائپ کا کڑا ہوتا ہے، یہ جیسے قبر کی لکیر ہوتی ہے نا کوہان کی، اس طرح کی اس میں. تو اس طرح کا کوئی پہنتے ہیں. بالکل آزاد منش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پورے اوباش اور فیشن کے پتلے وہ پہنتے ہیں. شریف آدمی تو کیا وہ تھوڑا بہت کم شریف ہے وہ بھی نہیں پہنتا، لیکن وہ بالکل گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ پہنتے ہیں. تو یہ تو بالکل یہ تو جائز ہی نہیں ہے یہ کڑا پہننا. تو یعنی کوئی سا بھی کڑا پہننا جائز نہیں ہے دھات کا. پلاسٹک کا میں ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن پلاسٹک کا بھی شرفا نہیں پہنتے، علماء نہیں پہنتے، شریف لوگ نہیں پہنتے، دیکھا نہیں ہے کبھی. لیکن جو پہنے اس کو بدماش کرنے کی اجازت نہیں ہے معاذ اللہ. بیچارے کو پتہ نہیں ہو پہن لیا اس نے، ہم مطلب برا ان کو نہیں کہیں گے. شجرہ قادریہ رضویہ طاریہ جو ہے یہ 17 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے، اور اسے ہر وہ اسلام بھائی جو امیر علیہ سنت سے مرید ہیں یا طالب ہیں یہ ضرور اپنے ساتھ رکھیں. اس میں جو لکھے گئے اوراد و وظائف ہیں اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی. ماشاءاللہ مساجد بنانے کے لیے تو پلاٹ ہمیں ملتے بھی ہیں اور مساجد بن بھی رہی ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے معتکفین اس جذبے کے ساتھ لوٹیں کہ ہم مساجد کو بابا آباد کریں گے. صحیح نصیب، حقیقت یہی ہے. اور مساجد آباد کرنے کے لیے انفرادی طور پر ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے. چلیں ایک ہوتی تعداد کے جو نہیں صحیح طور پر پورے ماحول میں مدنی ماحول میں رنگتی، لیکن مسجد آباد کرنے میں اپنا کردار تو ادا کر سکتے ہیں نا. ان کو بڑی بڑی مسجدیں، عالی شان مسجدیں ہوتی ہیں، نمازی نہیں ہوتے، میں نے دیکھے ہیں، ایک صف بھی نہیں ہوتی، اور اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں. اس کو آباد ہم نماز پڑھیں گے تو ہی ظاہر آباد ہوگی. ہمارے چاہنے سے نہیں ہوگا، ہمارے کرنے سے ہوگا. ہم کم از کم روزانہ یہ ذہن بنا لینا کہ ہر نماز میں ایک نمازی کو ساتھ لے کر جانا ہے اور با جماعت نماز ادا کرنی ہے. اللہ کرے گا مسجدیں آباد ہو جائیں گی. مدنی ماحول میں رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. مدنی قافلے تو بعض جگہ جا کر مسجدیں کھلواتے ہیں، مسجد تالے پڑے. یہ اندرون سندھ چلے جائیں، پنجاب کے اندرونی حصوں میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، آپ کو مسجدوں میں تالے ملیں گے کئی جگہ پر. تو ماشاءاللہ کئی جگہ مدنی قافلے جا کر تالے کھلواتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں. اور بعض جگہ پھر یہ کہ سمجھانے کی وجہ سے گاؤں والوں میں غیرت جاگتی ہے اور وہ پھر مسجد کو وہ کھلا رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھنے والوں کی اور ترکیب بنتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے الحمدللہ.
تو مدنی قافلوں کی بہت ضرورت ہے، بہت ہی ضرورت ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ مہربانی کر کے چاند رات اور عید کو آپ کہیں نہ جائیے، آپ مدنی قافلوں میں سفر کر لیجئے، اللہ آپ کا بھلا کرے گا. میری مان لیجئے، مسجدیں بند پڑی ہیں، تالے پڑے، خدا را ان کو کھلوائیے اور اللہ کے ان گھروں کو آباد کیجئے. ہمارے اپنے ذاتی گھر آباد ہیں لیکن افسوس مسجدیں ویران ہیں. مسجد آباد کیجئے، اللہ آپ کو آباد رکھے گا، اللہ آپ کا دل آباد کرے گا، دل شاد کرے گا، آپ کا گھرانہ آباد ہوگا، آپ کی آئندہ نسلیں آباد ہوں گی. اللہ کے گھر آباد کیجئے. اقبال کو بھی کہنا پڑا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. یہ مرکز الاولیاء میں ایک مسجد وہ مسلمانوں نے بنائی تھی، اور وہ دور تھا انگریز کا، اور کوئی مسائل ہو رہے تھے وہاں، تو فائرنگیں، گولہ باری، تو کہتے ہیں کہ ایک ایک اینٹ پر ایک ایک مسلمان شہید ہوا، اور انہوں نے راتوں رات مسجد کھڑی کر لی. مرتے رہے اور بناتے رہے، مرتے رہے، شہید ہوتے رہے، بناتے رہے. وہ کیسے عاشقان نماز ہوں گے، اور کیسے عاشقان رسول ہوں گے، وہ کیسے عاشقان الہی ہوں گے کہ جنہوں نے اس طرح جان کی پرواہ کیا، جان دے دی مگر مسجد کھڑی کر دی. اللہ ان سب پر رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے ہمیں مسجد آباد کروانے والا بنائے کہ وہ جا کر یہ پیغام دیتے گئے کہ دیکھو ہم نے مسجد بنا دی ہے، ہم ہوتے تو ہم اس کو آباد بھی کرتے، اب مہربانی کر کے بقیہ کام آباد کرنے والا تم لوگ کر دو. لیکن ہم سینما گھروں کو آباد کرنے والے، نائٹ کلبوں کو آباد کرنے والے، تفریح گاہوں کو آباد کرنے والے بن گئے. افسوس ہم مسجدیں آباد کرنے والے نہیں بنے. تو اقبال نے اپنے دل کی جلن کا اظہار یوں کیا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. نمازی نہیں بنے، مسجد بنی نمازی نہیں بنے. تو بڑی بڑی مسجدیں ہیں لیکن نمازی نہیں ہیں. آپ ہیں، آپ ہزاروں کی تعداد میں، اگر سب دل پکڑ لیں گے، ذہن بنا لیں گے، اور بالکل یعنی کہ یہ عزم لے کر اٹھیں گے کہ بس ہماری جو بھی زندگی ہوئی، اب انشاءاللہ ہم ہیں اور اللہ کا دین ہے، ہم ہیں اسلام ہے، ہم ہیں نیکی کی دعوت ہے، ہم ہیں مدنی قافلے ہیں. اب ہم اللہ کا گھر آباد کریں گے، اب ہم مسجد آباد کریں گے. مسجد برو تحریک جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، مسجد برو تحریک، شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی مالدار کی اس کے مال کی وجہ سے تعظیم کرنا کیسا ہے؟ مالدار کی وجہ سے تعظیم کرنا، یہ اس کی ممانعت حدیثوں میں موجود ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا، جس نے کسی غنی یعنی مالدار کے لیے عاجزی اختیار کی، یعنی تواضع کی، عاجزی اختیار کی، اور اپنے آپ کو اس کی تعظیم اور مال و دولت کے لالچ میں بچھا دیا. یہ بچھا دیا محاورہ ہے، بالکل وہ نہیں گڑ گڑاتے ہیں، تب اپنے آپ کو بالکل حقیر ظاہر کرتے ہیں. تو اس نے اپنے آپ کو اس کی تعظیم اور مال و دولت کے لالچ میں بچھا دیا. تو ایسے شخص کی 2/3 غیرت اور اس کے دین کا ایک حصہ جاتا رہا. ایک اور روایت، جو کسی غنی یعنی مالدار کی اس کے غنا یعنی مالداری کے سبب تواضع کرے، اس کا 2/3 دین جاتا رہا. بعض روایت میں تواضع کی جگہ تعظیم اور اکرام کے الفاظ بھی ہیں. چنانچہ طبقات الشافعیہ للسبکی جلد 4 صفحہ 331 اور شرح الشفا
कारी जिल्द अव्वल सफ़ा 261 पर है, मन अकरमा गनियन लिगनाहु ज़हबा सुलुसा दीनिही, यानी जो किसी गनी की इसके गना यानी मालदारी के सबब इकराम करे, एहतराम करे, ताजीम करे। इकराम माने ताजीम, उसका 2/3 दीन जाता रहा। दलीलुल फालिहीन जिल्द 3 सफ़ा 86 पर है, जो किसी गनी की इसके गना के सबब यानी मालदारी के सबब, जो किसी मालदार की उसके मालदारी के सबब ताजीम करे, उसका 2/3 दीन जाता रहा। तो मालदार की माल की वजह से ताजीम ना की जाए। अगर मालदार भी है और नेक आदमी है, परहेजगार है या आलिम दीन है, तो सबब यानी माल ना हो ताजीम का, भले वो अरबोपति है, नेक आदमी है तो उस नेकी की वजह से ताजीम की। या आपके वालिद हैं अगरचे बेनमाजी हैं, तो वालिद होने की हैसियत से ताजीम की, अगरचे अरबोपति है, ये और बात है। वो आलिम दीन है, गैर फासिक है, आलिम दीन है, उसकी इल्म दीन की वजह से ताजीम की, है अरबोपति, कारी सवाब है। सिर्फ यानी कि जो मुमानत की सूरत ये कि वो मालदार है और ताजीम का सबब उसकी कोई जाती फजीलत नहीं बल्कि मालदारी की वजह से ताजीम करता है। ये भी वजात है ना कि वो इसलिए ताजीम करता है और बिछ बिछ जाता है कि इससे वो माल खींच ले, तो ये मतलब मजम्मतें हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब कोई है मालदार आदमी भी वो इतना नहीं है मतलब काबिल ताजीम, लेकिन अब उसकी ताजीम नहीं करता, ये फितना करेगा, फसाद करेगा, तो इस सूरत में भी उसके शर से बचने के लिए ताजीम की तब भी जायज हो जाएगा। तो सिर्फ माल की वजह से ताजीम, ये ज़हन में रखिएगा, नहीं मुतलकन के भाई मालदार की ताजीम ये गुनाह है और कोई मतलब मुश्किल खड़ी हो जाए, गलत फहमी किसी को ना हो जाए। अब जैसे मालदार है और मदनी काफिले की इसको तरगीब देते हैं, तो उसमें भी हम इसके साथ नरमी करेंगे, प्यार देंगे और इस तरह के अल्फाज कहेंगे, तो यहाँ भी माल की ताजीम नहीं है, बल्कि यहाँ मदनी काफिले के लिए तैयार करना है, या उसको नमाज के लिए तैयार करना है, या उसको नेकी की दावत दे रहे हैं ताकि वो इस्लाह की राह पर आए। तो ये जहन में रखिएगा कि मालदार की माल की वजह से ताजीम ना की जाए कि ये मालदार है हम इसलिए ताजीम कर रहे हैं, नहीं, ये ना हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या नमाजियों के इंतजार में जमाअत ईद में ताखिर कर सकते हैं या नहीं? दूसरों को बोझ ना पड़ता हो, जबकि टाइम एक दे दिया है उसकी पाबंदी करनी चाहिए। तो टाइम दे दिया तो बाद ऐसे होते हैं कि जिनका वुजू या जो पेशाब के मरीज होते हैं या किसी को होती ही जल्दी है तो उसने सीट बुक करवाई है और इतने बजे उसकी गाड़ी है और इसीलिए उसने ये मस्जिद पकड़ी है कि यहाँ नमाज पढ़ के मैं टैक्सी पकड़ के भागम भाग अपनी गाड़ी पकड़ लूंगा। अब उस पर हमने 15 मिनट लेट कर दी, उसकी तो गाड़ी गई ना। अब जो उसको ईजा होगी ये उसका दिल जानता, बेचारा बोलेगा किसको? वो बोलेगा तो लोग उसको फिर बोलेंगे कि इतने सारे लोग वुजू कर रहे थे, इनका इंतजार। तो इसलिए जो भी टाइम दिया जाए ना, अपना ज़हन ये बनता है कि समझ में भी आता है और हर जी शोर इस बात को समझ सकता है तो उसकी पाबंदी होनी चाहिए। और अगर ताखिर करनी है तो हम ताखिर ही कर दें कि हम भाई 10:12 में ईद खड़ी करेंगे। हम ईद का बोलते 10 बजे लेकिन आप 12 मिनट इजाफा समझना, अब ये बोल दिया अब 10 बजे आप नहीं कर सकते कि वो बेचारे 12 मिनट समझ कर आएंगे और जमात गई। अब इतनी लेट हमने जमात रखी है, अब किसको मिलेगी जमात और कहाँ मिलेगी, किस मस्जिद में मिलेगी? अड़ोस पड़ोस में तो जल्दी जल्दी होती है। तो इसलिए ये ईद की नमाज हो, जुमुआ की नमाज हो या पंजगाना नमाज हो या कोई भी और काम हो, बयान का टाइम हो, इनमें सब में मतलब जो टाइम दिया जाए उसकी पाबंदी की जाए। अगरचे मैं जैसे कि मदनी मुज़ाकरे का जो टाइम होता है उस पर नहीं पहुंच पाता, इसमें मेरे अपने आज़ार होते हैं, उज़्र होते हैं, मजबूरियाँ होती हैं जो मैंने कभी इजहार भी किए हैं।
मजबूरियां होती हैं। और हमारा मदनी मुज़ाकरे का जो सिलसिला होता है वो तो आम टाइम पर शुरू हो ही जाता है। अब तिलावत, नात शरीफ, फिर कुछ बयान, और ये हमारी एक समझो इस तरह का जदवल होता है। और इस दौरान मैं अपनी सहूलत से आकर शरीक हो जाता हूँ। लेकिन मेरा अपना ज़हन ये है कि जब वक्त दिया तो सच्ची बात है कि न एक सेकंड इधर न एक सेकंड उधर, ये अगर हो ना तो मदीना मदीना हो जाए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देर से बेचारा वुजू संभाल के बैठा हुआ है, बैठ बैठ के थक गया, और हम है कि लेट पर लेट किए जा रहे हैं। हम लेट किए, हम तादाद में, हमको क्या है, हम थोड़ी 1 घंटे से पहले सब संभाल के बैठे हुए, तो आराम से आ रहे हैं अपने मकतब से ताज़ा वुजू करके फ्रेश। ये हमको सबका सोचना चाहिए। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। अगर ये वक्त मुझे पर भी अमल की तौफीक, अगर वक्त पर अमल शुरू हो जाए ना तो लोगों की आदतें दुरुस्त हो जाती हैं। फ्लाइटों ने अपना कानून बनाया हुआ है कि इतनी देर आप लेट हो जाओगे आपका सामान ऑफलोड कर दिया जाएगा। हालांकि सामान ऑफलोड करने में जहाज लेट होता है, जहाज को आधा पौना घंटा फिर ताखिर से उसकी परवाज होती है। वो सारे पैसेंजरों को अंदर पता होता है कि जहाज लेट इसलिए हो रहा है कि किसी पैसेंजर का सामान उतारा जा रहा होता है, लेकिन वो एक का सामान उतारा जा रहा होता है और सबके लिए इसमें एक तरह का सबक होता है। तो जहाज उमूमन ये कोशिश होती है शायद जहाज वालों की कि वो वक्त और फिर उसके डिसिप्लिन का ख्याल किया जाए, तो लोग वहाँ वक्त पर पहुँचते ही हैं। उनको एयरपोर्ट पर वो अगर लेट करते हैं ना, रुकते हैं ना, तो इनकी वो कोई लेट फी होती है। जी हाँ, सिविल एविएशन चार्जेस होते हैं, इसलिए इनकी मजबूरियां होती हैं, ये भागते होते हैं। पार्किंग का एक तरह का किराया होता है कि जितनी देर तक जहाज पार्क है ना उसका एक तरह का किराया है। अगर ये ऐसा ना करे ना तो फिर बादलों में हवाई जहाज टकराए और गिरे। पूरा एक निजाम बना, पूरे रूट बने हुए होते हैं, बिला वजह ताखिर नहीं करते लोग। समझ में आता है ताखिर नहीं होनी, ताखिर नहीं करनी है बस। अच्छा, अब ये इरशाद फरमाइए कि ईदैन का खुतबा जगह ना मिलने की सूरत में खड़े खड़े होकर सुन सकते हैं या फिर दो जानों बैठकर सुनना ज़रूरी है? मसलन नमाज ईद तो मिट्टी पर अदा कर ली है, यानी ज़मीन पर बैठकर अदा कर ली है, अब बाद में अपनी जगह खड़े होकर खुतबा सुन सकते हैं? तो मजबूरी है तो खड़े होकर भी सुना, तो वैसे भी अगर बिला उज़्र भी किसी ने खड़े होकर सुना तो उसको गुनाहगार तो नहीं पड़ा, कहीं सुन्नत है, मतलब के खुतबा के वो भी जुम्मे के लिए, इसके लिए ईद का तो कुछ पता नहीं है। वो सबका सुनना तो फर्ज है, तो निकाह का खुतबा भी सुनना फर्ज है। लेकिन ये कि जैसे वो 2 हयात हैं बैठने की, मुस्तहब बातें हैं चीज, तो बैठकर सुने ये बहरहाल अच्छा है, और खड़े होकर सुना तो भी खुतबा सुनना पाया गया, सुने। क्योंकि कोई सा भी खुतबा हो, चाहे वो जुम्मे का हो, ईद का हो, निकाह का खुतबा हो, कोई सा भी खुतबा हो, इसका सुनना फर्ज होता है। ये ज़हन में रखिए। निकाह के खुतबे को तो शायद लोग रस्म समझते होंगे, बातें चीतें सब हो रही होती हैं, नहीं, इसका भी सुनना फर्ज है। गुनाहगार होगा बातें करेगा तो कान लगा के सुने, एहतराम है इसका। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अच्छा, ये इरशाद फरमाइए कि सवाल ये आया है कि शौहर मदनी माहौल से वाबस्ता नहीं है, जबकि बीवी दावत इस्लामी के चंद शोबाजात में मसरूफ़ अमल रहती है, और शौहर जो है वो इनकी इस तंजीमी मसरूफियत पर खुश भी हैं, राज़ी भी हैं, तो क्या ऐसी सूरत में शौहर को सवाब मिलेगा, उसको नेकियां मिलेंगी? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा घुमा कर भी अर्ज करता हूँ कि जो इस्लामी भाई काम कर रहे हैं, किसी के बच्चों के अब्बू या शुद्दीन की खिदमत में या दावत इस्लामी की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं, और पीछे से इनके बच्चों की अम्मी या जोजा की तरफ से इनको ताउन है, सपोर्ट है, पीछे से वो घर संभाल रही है, टेंशन फ्री वगैरह 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 जो भी है, तो क्या ऐसी सूरत में उसको ईजी करने की नीयत से कि ये चल दिन का काम करें, मैं घर देख लूँगी, मैं इनको टेंशन नहीं दूंगी या यूं नहीं करूँगी, तो क्या ऐसी सूरत में उनको भी सवाब मिलेगा? दोनों की अगर आप कैफियत बयान कर दें। नेकी के साथ ताउन करना ये तो बिल्कुल कार सवाब है। तो कुरान करीम में ना, ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और परहेजगारी के काम में एक दूसरे की मदद करो। तो ये ताउन जो है ये कार सवाब है, करना भी चाहिए।
اور یہ سعادت مندوں کا حصہ ہوتا ہے، بلکہ خود بھی کام کرے کچھ نہ کچھ، جو اللہ توفیق دے، اور جو کر رہا ہے اس کی ہرگز حوصلہ شکنی نہ کرے، بلکہ اس کی دل جوئی کرے، اس کو اور مزید آگے بڑھائے کہ تم فکر مت کرو، میرے لائق جو خدمت ہو وہ مجھے بول دیا کرو اور تم دین کا کام کرو۔ اس میں جو اسلامی بہنیں تعاون نہیں کر پاتی، ایسی بھی میرے اطلاعات ہیں کہ وہ اگر کہیں ٹائم دے تو پھر گھر میں ہم کو ٹائم دو، ہم کو ٹائم دو، ہم کو ادھر لے جاؤ، ہم کو ادھر لے جاؤ، یہ کرو وہ کرو، ہمارے بھی حقوق ہیں وغیرہ 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 وغیرہ، بچوں کو دیکھو، بچوں کو سنبھالو، کیا میں ہی بچوں کو سنبھالوں، میری ذمہ داری ہے۔ جبکہ اگر اس کا شوہر کمانے کے لیے اگر 2 سال کے لیے ملک سے باہر چلا جائے تو بڑا بچوں کو بھی سنبھال لے گی، ایسا بیٹھی ہوئی ہوگی، نہیں نہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، آپ پیسے بھیجتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مدنی قافلے کیا یا اس طرح کا، جبکہ حقوق کے واجبات تلف نہ ہوتے ہوں، پھر بھی اس طرح کی جو اطلاعات ملتی ہیں کہ تعاون نہیں ہوتا، شوہر کا بھی بعض اوقات تعاون نہیں ہوتا، اور زیادہ تر بچوں کی امی کا تعاون نہیں ہوتا، وہ زیادہ وہ پرابلم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ان کو بھی کچھ مدنی پھول آپ کی طرف سے مل جائیں، یہ بھی کچھ مجھے آواز آئی ہے۔ وہ عید کے چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرے نا، تو یہ واقعی گھروں میں مسائل کرتی ہوں گی۔ ان کو صبر و ہمت کے ساتھ کام لینا چاہیے اسلامی بہنوں کو، اور ان کو دل بڑا رکھنا چاہیے، اور بلکہ جو اس میں تنظیمی ذہن کی بھی ہوں گی جو بولتی ہوں گے صرف 3 دن کے لیے کیوں جا رہے ہو، 12 دن کے لیے جاؤ، ہو سکتا ہے ایسی بھی ہوں گی، 1 ماہ کے لیے جاؤ، میں ہوں نا بچوں کو سنبھالنے کے لیے۔ بہت ساری عیدیں آپ کے ساتھ کی ہیں، آج آپ رائے خدا میں ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا، دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں جو آپ کی اس بات پر اس کی یہ کیفیت ہے کہ مطلب ان کو حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب وہ عجیب ان کی کیفیت ہے جو آپ فرما رہے ہیں، یہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کے لیے تو ایسا لگتا ہے کوئی اچھمبا ہو رہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ سب ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ پہلے کے مسلمان جو تھے وہ تو مطلب وہ اللہ کی راہ میں جب نکلتے تھے تو جان واپس لانے کا بھی نہیں سوچتے تھے، بلکہ دعائیں کرتے تھے کہ راہ خدا میں قربان ہو جائے، ایسے بھی تھے نا۔ تو ان کی بھی تو آخر وہ گھروں والیاں تھیں نا، جو ان کو برانگیختہ کرتی تھی کہ واپس مت آنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح کا قصہ ہے۔ غزوہ احد میں خود کہہ کر آئے تھے کہ میں گھر نہیں آؤں گا، تو جب ان کی شہید ہونے کے بعد لاش اونٹ پر رکھ کر ان کے گھر کی طرف مدینہ شریف کی طرف لے جانے لگے تو اونٹ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ کہہ کر آتا ہے کہ میں گھر پہ نہیں آؤں گا۔ آخر کار یہ وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے تھے، صحابی رسول تھے، تو یہ راہ خدا میں جانے دینے کے لیے جاتے تھے، اور ہم لوگ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گپوں میں دیں گے، پکنک میں دیں گے، ادھر ادھر گھومنے گھامنے میں وقت دیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں مدنی قافلے میں وقت دینے میں 1000 ہیلے بہانے کرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ کی یہ سیر و تفریح کام آئے گی آپ کو، یا یہ راہ خدا میں سفر کرنا یہ کام آئے گا۔ سیر و تفریح کی جگہ عورتوں سے پر، یعنی بالکل مخلوط اور مکسچر بنا ہوا ہوتا ہے، معجون مرکب ہوتا ہے، اور جو بے پردگی اور بے حیائی ہو وہ کم ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے کہ بس وہ گانے اور میوزک اور فلمیں چلتی ہوں گی، شاید اب تو اسکرین لگے ہوتے ہوں گے اور اس میں فلمیں دکھاتے ہوں گے، ڈانس دکھاتے ہوں گے۔ عید کا دن تو شاید یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ شیطان کی رہائی کا جشن نہ منا رہے ہوں، ایسا نقشہ پیش کر۔ اتنے گناہ کیے جاتے ہیں کہ وہ گویا سارے رمضان کی ہم آج ایک ہی دن کسر نکال کر شیطان کو خوش کر دیں گے، کیا مطلب انداز رہ گیا، ہو گیا بدقسمتی سے ہم مسلمانوں۔ اے میرے معتکفین اسلامی بھائیو، اے عاشقان رمضان، اب تو شاید رمضان بھی جا رہا ہے، ہو سکتا ہے آج ہی رخصت ہو جائے، کتنے لمحات رہ گئے، وہ جو اچھا فیصلہ کرو، اور گھر پہ جانے کے بجائے اگر کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو تو گھر پر جانے کے بجائے آپ رات یہیں قیام فرمائیں، کہ جو عید کی رات قیام کرے، عبادت کرے، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، دل زندہ رہے گا۔
تو یہ رات بھی عبادت کی ہے. اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور سو بھی گیا اور فجر جماعت سے پڑھ لی تب بھی یہ رات حدیثوں کے مطابق عبادت میں گزرے گی. یہ صرف عید رات کے لیے نہیں ہے، یہ سارے سال کے لیے یہ فضیلت. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ثواب کمانا کتنا آسان رکھا ہے، جنت طلب کرنا کتنا آسان رکھا ہے، لیکن ہم ہیں کہ بھاگے جا رہے ہیں. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. ہم کیسے نادان لوگ ہیں. حالانکہ اسی عید کے مطلب میلوں میں اور پتہ نہیں کتنی تو اموات ہو جاتی ہوں گی، ایکسیڈنٹوں میں کتنے مر جاتے ہوں گے. تو ایسی تفریح گاہوں میں جا کر مرنا اور ایسی حالات میں مرنا، توبہ توبہ. آپ رائے خدا میں سفر کیجئے. صحیح بولتا ہوں، غم رمضان بھی انشاءاللہ آپ کا تازہ رہے گا کہ آپ کو ایک سیریس ماحول ملے گا، اور آپ کا اپنا یہی ماحول، اس طرح کا ماحول ملے گا نا مدنی قافلے میں. اور باہر نکلو گے تو وہ آپ کے کھلنڈرے اور مسخرے دوست ملیں گے، جو تھوڑا بہت اگر غم رمضان آپ کے اندر داخل ہوا بھی تھا تو وہ ایک دم سے نکل جائے گا. کیونکہ عمارت بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. عمارت کو توڑنا ٹھا ٹھا کر کے وہ گھنٹوں میں عمارت ڈھیر ہو جاتی ہے. بناتے ہیں تو مہینوں بلکہ برسوں لگتے ہیں. تو سب سمجھ سکتے ہیں اس مثال سے. تو اپنے اندر تبدیلی لانا، غم مدینہ اتارنا، غم مصطفیٰ اتارنا، عشق مصطفیٰ اتارنا، ایک اس کا غلبہ کرنا، خوف خدا کا غلبہ کرنا، نیک بننے کا ذہن بنانا، اس میں وقت لگتا ہے. اس میں واقعی ہے کہ وہ ایک ہے آزمائش ہے، نہیں بنتا آسانی سے. اب بڑی مشکل سے بنا، اور اب آپ نے جا کر یہ سارا اپنے مسخرے اور کھلنڈرے دوستوں کی نظر کر دیا تحفہ. اور انہوں نے بھی ایک وہ ڈاڑ میں سے بول دیا کہ یار تیرے کو اس لیے بھیجا تھا کہ تو ملا بن جائے، تو نے تو یار داڑھی بڑھا لی ہے. آپ گئے کام سے. ایسا نہیں کرنا. آپ کے وہ دوست نہیں ہیں جو آپ کو اللہ کے دین سے روکتے ہوں، جو نمازوں سے رکاوٹ بنتے ہوں، جو جھوٹ بولتے ہوں، جو غیبتیں کرتے ہوں، جو شریعت کی پابندی نہ کرتے ہوں. اب وہ نہیں آپ کی گیدرنگ. خلاص آج سے گیدرنگ آپ کی عاشقان رسول، آپ کے رشتہ دار اب یہ ہیں، آپ کا خاندان یہ دعوت اسلامی ہے. اس میں رہو گے انشاءاللہ جنت پاؤ گے انشاءاللہ. آقا کا پڑوس جنت میں ملے گا. اگر پھر کھلنڈروں کے ساتھ چلے گئے، اب تو کیسے تہجد بھی مل رہی ہے، اشراق چاش بھی مل رہی ہے نا، بہت سو کو مل رہی ہوگی. تو صلاۃ و تسبیح آپ نے پڑھی، ایک تعداد ہوگی جنہوں نے کبھی زندگی میں پڑھی نہیں ہوگی، یہاں آ کر پڑھی. اب کیسی پیاری چیزیں آپ کو ملی ہیں، نعمتیں ملی ہیں. یار یہ دوستوں کی خاطر قربان کر دو گے آپ؟ یہ کیسے آدمی یار آپ؟ تو میری مانو. اب تو بس وہ وقت بھی میں بھی وہ اٹھنے کی تیاری ہے، ابھی دعا کی تیاری ہے. آپ میری مان جاؤ. اب بس میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، نہیں جاتا. تو ایک تو یہ کہ اب پرانی صحبتیں ختم. آپ نماز وتر میں آپ وہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس میں روز وعدہ بھی کرتے ہیں آپ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، کہ میں نے اپنے فاجر یعنی نافرمان دوستوں کو چھوڑا، میں ان کو چھوڑتا ہوں. روز وعدہ کرتے ہیں آپ نماز میں وتر میں. اور پھر سلام پھر کے انہی کے قدموں میں ہوتے ہیں. کیسے اللہ سے وعدہ کر کے بھی ایسا کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں. اب پتہ چل گیا. یہ دعا قنوت میں آپ میں سے تقریباً سبھی پڑھتے ہوں گے. یہ آپ دعا قنوت کا ترجمہ دیکھ لیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں. تو اب تو رمضان میں وعدے کیے ہیں، یوں سمجھ لو. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدے کیے، پھر بھی بے نمازیوں کے ساتھ آپ کو دوستی کرنی ہے، پھر بھی مذاق مسخری اور گالی گلوچ کرنے والے، غیبتیں کرنے والوں اور ایک دوسرے کی مطلب یعنی کہ ٹانگ کھینچنے والوں سے آپ دوستیاں کریں گے، فلمیں دیکھنے والوں سے دوستیاں کریں گے، ڈرامے دیکھنے والوں سے دوستیاں کریں گے، میوزیکل پروگراموں اور گانوں باجوں کے رسیوں سے آپ دوستیاں اب بھی باقی رکھیں گے. ان سے جا کے بگاڑنا بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں ہماری دوستی کٹ. مطلب آپ خود کترا جائیں، اپنے دین کے کاموں میں سب مصروف کر دیں گے، ان کے بعد جانے کی نوبت ہی نہ آئے. یہ بھی شیطان کا وسوسہ بتا دوں کہ بولے گا کہ تو اس کو بھی لیا، لیکن پہلے میں عرض کروں گا پہلے تو مضبوط ہو جا. لانے کی طاقت تو ہے، ابھی تو کمزور ہے. ابھی وہ ایک مسکراہٹ میں آپ کو کھینچ لے گا.
اب بھی آپ اس کو لینے کے چکر میں نہ پڑے، ابھی آپ اپنے کو بنانے کی کوشش کریں. جب آپ بہت پکے ہو جائیں گے عاشقان رسول کی دوستیوں میں، ایک دم آپ مضبوط ہو جائیں گے نا ان کے ماحول میں، ان کی صحبتوں میں، تو پھر جا کر وہ مل جل کر اس کو لانے کی کوشش کی جا سکے گی. ابھی سے نہیں، ابھی شاید آپ کو وہ لے لیں گے، آپ لینے جائیں گے. یہ بھی خیال میں رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ آج دیکھیے آخری شاید لمحات ہوں، آپس میں ایک دوسرے کی ہو سکتا ہے ناراضیاں بھی ہوئی ہوں گی، ایک دوسرے کی چیزیں بھی استعمال کی ہوں، کسی کو کسی نے سخت و سست بھی کہہ دیا ہو، اور کیا کیا ہوا ہو. تو یہ سب آپس میں مہربانی کر کے ایک دوسرے کو معاف کر کے جانا. لڑائی جھگڑے دل میں لے کر نہیں جانا. معاذ اللہ اگر کسی کو دھمکی بھی دے دی ہے کہ میں تیرے کو باہر جا کے دیکھ لوں گا، تو محبت کی نظر سے دیکھنا ضرور، محبت کی نظر سے دیکھنا، ہاتھ ملا کے معافی مانگنا کہ یار میں نے تم کو دھمکی دی تھی، میری غلطی تھی، میں توبہ، میری توبہ. ٹھیک ہے نا؟ تو توبہ کر لیں. تو اب یہ کہ سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں. انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم نے ہم کو کہا ہے کہ مومن بھائی بھائی ہیں. تو ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہے نا؟ بھائی سے کیا جھگڑے کرنے تھے؟ ہماری لڑائی شیطان سے ہے، نفس امارہ سے ہے. ہماری لڑائی اپنے بھائیوں سے نہیں ہے نا؟ ہم مل کر انشاءاللہ دین کا کام کریں گے انشاءاللہ. سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں. میری بھی کوئی بات سخت سست کسی کو لگ گئی ہو، کسی کو کوئی کچھ میری بات ناگوار گزری ہو، ہاتھ جوڑ کے میں بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے بھی معاف کر دیں. اسی طرح مفتی صاحب بھی معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھے بھی معاف فرما دیں کوئی بات بری لگ گئی ہو تو. اور یہ بھی ابو رجب بھی معافی کے طلبگار ہیں. ہمارے میرے قریب جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں، تو یہ بھی بیچارے ظاہر ہر ایک کا مطالبہ نہیں پورا کر سکتے، ان بیچاروں کو بھی معاف کر دیں. ہماری مجلس اعتکاف نے ظاہر بیچاروں نے اپنی حتی المقدور خدمت کی ہوگی، تو ان سے بھی کوتاہیاں تو کس سے نہیں ہوتی، تو ان کی بھی اگر کوئی کوتاہیاں ہوئی، کسی کا دل دکھ گیا، ان کو بھی معاف. ہمارے نگران شورا نے ہاتھ جوڑے ہوئے، ان کو بھی معافی دے دیجئے. اور ہمارے خادمین حارسین، یہ سچی بات ہے آپ کے محسن ہیں، اگر آپ دیکھیں نا ان کا آپ پر احسان ہے، ورنہ اتنا کثیر اجتماع اتنا سکون کے ساتھ ہے نا، اس حالات کیسے آپ کو پتہ ہے. تو یہ ان حالات میں یہ خادمین حارسین ہماری خدمت کرتے ہیں. لیکن اب یہ بعض اوقات سختی بھی یہ لوگ کر دیتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے رہتے ہیں سختی نہیں کرنی ہوتی. تو اب اگر کسی کا دل دکھ گیا تو ان بیچاروں کو بھی معاف کر دو. ہاں عیدی میں سب کو معاف کر دو. اور ہمارے حاجی امین بھی معافی کے طلبگار ہیں، ان کو بھی معاف کر دیجئے. اور بھی جتنی مجالس ہیں، یہ ہماری مدنی انعامات کی مجالس، آپ کے حلقہ نگران جو بنے تھے حلقوں میں، ان سب کو سب ایک دوسرے کو عام معافی کا اعلان، میری طرف سے بھی عام معافی کا اعلان. اگر میرا بھی کسی نے دل دکھایا ہو، کچھ کہہ لیا ہو، تو میری طرف سے بھی معاف. کوئی میرے پیسے کھا گیا ہو تو اس کو بھی میری طرف سے معاف. اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ. اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا جیسا چاہا ایسا بنایا. اب اگر کسی کی شکل و صورت اس کو اچھی نہیں لگتی تو یہ اس سے نفرت کرے. کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ اس برا ماننے والے، نفرت کرنے والے، غصہ کرنے والے کی شکل بھی بگاڑ دے. اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہمیں اس نے کوئی اچھی شکل و صورت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرے، کیونکہ اس میں اتنا کوئی کمال ہے ہی نہیں. اس کے آگے عاجزی کرے، اس کی رسپیکٹ کرے، اسے انداز اختیار کرے کہ آپ کے دل سے اس کی نفرت جاتی رہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں باہم، یعنی آپس میں ہدیہ کرو، اس سے آپس میں محبت ہوگی.